السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ وہ سبز رنگ کا کامدار لباس پہنے منہ پھلائے بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنے کزن سے ایک چھوٹی سی بات پر بحث ہوئی تھی اور اب یہ مہندی کا فنکشن چھوڑ چھاڑ کر باہر سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ تب بھی ایک ڈیڑھ عمر کا آدمی اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا اور جیب سے ایک سونے کا بریسلٹ نکال کر اس کے جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ زنجیر تھام کر اسے دیکھتے ہوئے 17 سالہ لڑکی نے ناراض لہجے میں پوچھا۔ ایک بریسلٹ بس۔ اس کے چچا نے مسکرا کر کندھے اکچائے تھے۔ تمہیں اپنے اندر نرمی لے کر آنی چاہیے۔ زندگی مشکل ہے اور اس میں سمجھوتہ کرنا پڑتا ہے۔ بہت سی چیزوں کو معاف کر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ انسانوں کی ایک غلطی پر ان کو اپنی گڈ لسٹ سے نکال نہیں دیتے بلکہ ان کی اچھائی یاد کر کے ان کو مارجن دیتے ہیں۔ بات چیت سے مسئلے حل کر کے صلح کرنا ایک ایسا آرٹ ہے جو تمہیں بہت نفع دے گا صفیہ۔ میرے لیے معاف کرنا مشکل ہے۔ وہ بریسلٹ کلائی میں پہنتی ناک سکوڑ کر بولی تھی۔ بادلوں کی اور سے نکلے پورے چاند کی روشنی میں سنہری دھات چمک رہی تھی۔ لیکن یہ تمہاری زندگی آسان بنا دے گی۔ اس کے چچا اس کا سر تھپتھپا کر اٹھ گئے تھے اور اس نے سنہری دھات کی ٹھنڈک کو اپنی کلائی پر محسوس کیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو جسے معاف نہ کیا جا سکے تو؟ اس سوال پر جیسے ٹھنڈی ہوا، سیاہ رات اور پورے چاند نے رک کر اسے غور سے دیکھا تھا۔ تو یہ دیکھنا کہ غلطی کیوں اور کیسے کی گئی تھی، حالات کیا تھے۔ اس کے چچا پلٹ کر مسکرائے تھے اور ساتھ ہی کلائی کی جانب اشارہ کیا تھا جس میں وہ سنہری بریسلٹ چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی۔ یہ صلح کی کہانی تھی جس کا رنگ اگر زمرد جیسا سبز نہیں تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سبز ضرور تھا، کیونکہ اس میں تحفظ اور سکون کی ٹھنڈک تھی۔ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن حقیقتاً بدلاؤ وقت کے ایک لمحے کا محتاج ہے۔ صفیہ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑی تھی۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی سلک کی کامدار فراک پہن رکھی تھی اور کندھے پر میرون کامدار دوپٹہ تھا۔ اس کے عقب میں دکھتا کمرہ سفید اور سرخ گلابوں سے سجا تھا۔ پریشان چہرہ لیے وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، سوچوں میں گم وہ کھڑی تھی جب سامنے پورچ میں سفید لینڈ کروزر رکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور اظہر درانی باہر آیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ اسے آج دیکھ رہی تھی۔ 3 دن سے وہ یہاں موجود تھی، لیکن اس آدمی کا کوئی پتہ نشان نہیں تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے ہوئے تھے۔ اس پورے گھر میں بس وہی مانوس لگا تھا۔ اظہر بنگلے کے اندر آنے کی بجائے دائیں طرف بڑھا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہر آئی۔ گھر میں چہل پہل جاری تھی۔ ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ وہ گھر کے باقی افراد کے ساتھ کسی دعوت میں جانے کے لیے تیار تھی۔ داخلی دروازے سے باہر آ کر وہ اسی جانب بڑھی تھی جہاں وہ گیا تھا۔ وہ ایسے بغیر بتائے کیسے اتنے دن کے لیے غائب ہو سکتا تھا؟ صفیہ کو غصہ آیا تھا۔ گھر میں پوچھنے پر بھی کسی نے اسے تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا اور اس نے ایک بار بھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ بنگلے کے ساتھ ایک سیڑھی بنی تھی۔ ایک طرف سے سیڑھیاں اوپر کھلی چھت پر جاتی تھیں۔ آخری سیڑھی پر ملازم بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کو آتا دیکھ کر وہ جیسے حواس باختہ ہوا۔ بی بی آپ سب اوپر گئے ہیں؟ اس نے سوال نظروں سے سیڑھیوں کو دیکھا۔ جی نہیں بی بی، وہ ہلکایا۔ میں نے خود دیکھا ہے، پیچھے ہٹو۔ وہ برہم ہوئی تھی کچھ۔ وہ پہلے ہی زندگی سمیت ہر چیز سے بیزار تھی۔ اوپر سے اس نے کھڑکی سے کسی لڑکی کو اوپر جاتے دیکھا تھا۔ صاحب نے منع کیا ہے بی بی۔ ملازم نے اس کی شکل دیکھی۔ مطلب وہ اوپر ہی ہیں۔ ہٹو سامنے سے۔ وہ فراک سنبھالتی آگے بڑھی اور ملازم کو بادل نخواستہ ہٹنا پڑا تھا۔ اوپر کھلی ہی چھت تھی جہاں میز کرسیاں رکھی گئی تھی اور عقب میں خالی جگہ تھی۔ وہ اس طرف آئی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم جیسے زمینیں جکڑے تھے۔ سامنے منظر ایسا تھا کہ اسے لگا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آن گرا تھا۔ گیسٹ روم کی دیوار کے ساتھ اظہر کھڑا تھا اور اس کے ساتھ صفیہ کوشش کے باوجود بھی سانس اندر نہیں کھینچ سکی تھی۔ اس کے ساتھ علیشا کھڑی تھی، نیلی آنکھوں والی وہ لڑکی جو اس کے پاگل چھوٹے بھائی کی بیوی تھی۔ دونوں اتنے قریب کھڑے تھے کہ اس کو سمجھنے میں چند لمحے لگے تھے۔ اظہر اس سے کوئی بات کرتا اس کے منہ پر دھواں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ علیشا بڑکھلا کر پیچھے ہونے لگی تھی اور اظہر نے صفیہ کو گھورتے ہوئے علیشا کو مزید قریب کیا تھا۔ اظہر نے علیشا کو گھورا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کا چہرہ محسوس کر رہی تھی۔ تو اظہر کی نظریں صفیہ پر گڑی تھیں جو اسے پلکیں جھپکائے بنا شوق سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے کندھے سے مہرون بھاری دوپٹہ سرک کر زمین پر جا گرا تھا اور آنکھوں میں اکٹھی ہوتی نمی نے منظر کو دھندلا کر دیا تھا۔ وہ الگ نہیں ہوئے تھے۔ صفیہ کو نظریں جھکانی پڑی تھی۔ اس نے بڑی رقت سے سانس اندر کھینچا تھا۔ بیوی ہے تمہاری؟ علیشا شرارتی انداز میں ہنستے ہوئے سے الگ ہو کر آگے بڑھی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے علیشا نے سرگوشی کی تھی اور اس کے گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ صفیہ نے پلکیں جھپکاتے
थी और नमी से इसे अपने गालों पर भी महसूस हो रही थी। सुर्ख कामदार लिबास पहने अलीशा दुल्हन की तरह सजधज कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। इसके जाने के बाद आज़र ने सिगरेट ज़मीन पर फेंककर जूते से मसल के इस्तकाया था। यहाँ क्या कर रही हो? वो इसके ऐन सामने आकर रुका था। ये सब क्या था? सफ़िया ने गीली आंखों से इसका चेहरा देखा था। बुरे शोहर को कैसे डिफ़ाइन करोगी? वो बेतकल्फ़ी से सवाल पूछ रहा था। इसने जवाबन बस शौक़ और हैरत से इसका वजीहा चेहरा देखा था जो अपनी सारी खूबसूरती खो चुका था। बुरा शोहर वो होता है जो हाथ उठाए, घर से बाहर दूसरी औरतों से गलत ताल्लुकात रखे, शराब वगैरह पिए, राइट? आज़र इसका गाल थपथपाकर ताइदी नज़रों से इसे देखा और वो जैसे होश में आई थी। इसका लम्स अपने जिस्म पर नागवार लगा था। वो पहले चंद कदम पीछे हटी और झुककर इसके कदमों से अपना दुपट्टा उठाकर फैलाकर सर और शानों पर फैलाया और माफ़ होते दिमाग से गैर आती तौर पर जहाँ आज़र ने छुआ था वहाँ से गाल को दुपट्टे से रगड़ा था। ये सारी खामियां हैं मेरे अंदर सफ़िया जमाल। मैं एक बुरा मर्द हूँ, मैं ये सब कुछ करता हूँ और तुम बस एक सियासी बीवी हो, नाम की बीवी। मैंने तुम्हें पनाह दी है, घर दिया है, खाना दिया है, पैसे दिए हैं, बदले में तुम मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं करोगी। तुम्हारा काम मुझे बस एक नॉर्मल फैमिली का कवर अप देना है, मेरा घर संभालना और मेरे साथ फंक्शंस पर जाकर मुस्कुराकर तस्वीरें खिंचवाना है, ओके? वो तंज़ी नज़रों से इसे देख रहा था। जवाब न मिलने पर एक गल नज़र इस पर डालकर वो आगे बढ़ गया था। वो वहीं बुत बनी खड़ी रही थी। पीछे मुलाजिम सीढ़ियों पर खड़ा वजाहतें दे रहा था। रात की स्याही जैसे सफ़िया के नसीब में घुल रही थी। बस एक काम ही था तुम्हारा जुमा खान। आज़र की भरम आवाज़ आई थी। साहब जी, मैंने रोका था पर बीबी जी ने बात ही नहीं सुनी। वो मनमनाया था। इसे बुरा भला कहता आज़र आगे बढ़ गया था और फिर खामोशी छा गई थी। चचा की मौत, CSS में तीसरी बार नाकामी और आज़र से शादी इस पर आसमान जैसे टुकड़ों में टूट कर गिरा था। इसने दुपट्टे से आंखें साफ़ की और सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। तेज़ तेज़ चलती अपने कमरे में दाखिल हुई। शुक्र कि किसी से सामना नहीं हुआ था। वो शीशे के सामने खड़ा कफ बंद कर रहा था। इसने सफ़िया की सुर्ख होती आंखें देखी थी और तय नहीं कर पाया था कि वो गुस्से से सुर्ख थी या तकलीफ़ से। पता नहीं क्यों सफ़िया पर इसे तरस आया था, लेकिन फिर याद आया कि वो फ़ारूक दुरानी का इंतखाब थी। चलें, आज़र ने आबरक चाय और सफ़िया को इसकी सबसे बड़ी खूबी का अंदाज़ा हुआ था। वो तौहीन करने में माहिर था। सियासी बीवी माई फुट। आईने में से देखते हुए वो अंधे गुस्से के साथ फंकारी थी और ज़ेवरात नोच कर उतारे थे। आज़र ने आंखों में तंज लिए इसे देखा और मूंछों से झलकते इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैली थी। तुम्हारी मर्जी। वो करीब से गुजरकर बाहर के जानिब बढ़ गया था। इसके जाते ही सफ़िया ने बालों को गोल मटोल जूड़े में बांधा और बेड के नीचे से सूटकेस बाहर निकाला। फिर अलमारी से कपड़े निकाल कर इसमें फेंकते हुए वो साथ साथ बेआवाज़ रोए जा रही थी। से बस सुबह होने का इंतज़ार करना था। सफ़िया जमाल ने नाप तोल कर देखा था। सबसे भारी वज़न अपने कहे अल्फाज का होता था। वो एक दरमियाने दर्जे के घर के लॉन्च में सर झुकाए बैठी थी। करीब ही सूटकेस रखा था और खामोश लॉन्च में इसकी सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। तुम इसे नहीं छोड़ सकती और ना ही तुम यहाँ रुक सकती हो। इसकी सारी रोदा सुनकर उन्होंने बस इतना कहा था। जिस तरह आई हो ऐसे ही वापस चली जाओ सफ़िया, वो सर्द लहजे में बोली थी। पर चची, मैं इतनी जिल्लत के साथ कैसे? इसने रोई रोई आंखों से इनको देखते हुए लब काटे थे। ज़िंदगी ज़िल्लत ही है सफ़िया, वो ज़िद छोड़कर बोली थी। मैंने और तुम्हारे चचा ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है, कभी कोई फ़र्क नहीं किया। अपनी बेटी से पहले तुम्हारी शादी की, लेकिन अब मैं और क्या करूं? तुम्हारे लिए एक बात लिख कर रख लो। तुम्हारे चचा मर चुके हैं, वो पुरानी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। मेरे हाथ देखो। उन्होंने हाथ जोड़कर इसे दिखाए थे और वो बेबसी से इनको देखे गई थी। मुझे नेहा की शादी करनी है। तुम तलाक लेकर घर बैठोगी तो इसकी शादी मुतासिर होगी। और चलो बिलफर्ज तुमने तलाक ले ली, आगे क्या करोगी? मैं नेहा के साथ रहूँगी, तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? हालात देखती हो और मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। सकत नहीं है अब मुझ में। वो रोनी सूरत बनी हुई थी। वो जैसा भी था, इज़्ज़त रोटी और छत तो दे रहा है ना। इसका बाप तुम्हारे बाप और चचा का दूर का रिश्तेदार और दोस्त था। वो तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करेंगे और हो सकता है वो बदल जाए। इसकी चची का लहजा अब समझाने वाला हो गया था। फितरत नहीं बदलती, इसने नफ़ी में सहलाया था। वो एक बुरा मर्द माशरे के बाकी बुरे मर्दों से बचा लेगा सफ़िया, तो तुम अब फैसला कर लो, इससे एक बुरे मर्द के साथ रहना है या माशरे के सारे बुरे मर्दों को बर्दाश्त करना है, क्योंकि हकीकत यही है। वो सख्त लहजे में बोली थी।
मामा आप, नेहा ने सफ़िया का उतरा चेहरा देखकर मुदाखलत की कोशिश करना चाहिए, लेकिन इसकी माँ ने हाथ उठा के इसे खामोश रहने का इशारा किया था और जवाब तलब नज़रों से सफ़िया को देखा था। अपने सोफे पर बैठी सफ़िया ने एक नज़र नेहा को देखा, फिर इसके अकब में दीवार पर लगी फैमिली फ़ोटो को जिसमें वो चारों थे। चचा और चची सोफे पर बैठे थे और इनके कदमों में बैठी हुई नेहा और सफ़िया थी। इसने फैसला कर लिया था। वो अपनी जगह से उठी और वॉशरूम में आई। नल खोल कर इसने मोबाइल थामे हाथ को संगे मरमर के सिंक पर रखा था और दूसरा हाथ मुंह पर रखकर अपनी रोने की आवाज़ को दबाया था। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। आते हुए रुकैया भाभी ने इसे रोका था। वो अज़हर के कज़न की बीवी थी। इनके अल्फाज पानी की धार के साथ फ़िज़ा में गूंजते थे। तुम अपने आप को मज़ीद हल्का करोगी सफ़िया, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। आंसू मज़ीद रवानी से बहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि औरतें कैसे ऐसे मर्दों के साथ रह लेती हैं, छोड़ क्यों नहीं देती। सोचो, मैं तो कभी ऐसे मर्द को बर्दाश्त नहीं करूँगी, लानत भेजूँगी और आगे का सोचूँगी। कई साल पहले कहे इसके अपने अल्फाज हंटर की तरह लगे थे। मोबाइल सामने शेल्फ पर रखकर इसने मुंह पर पानी के छींटे मारे और नल बंद किया था। फिर मोबाइल उठाकर अज़हर का नंबर मिलाया था। कॉल मिलाकर इसने आईने में अपने पुरमुर्दा चेहरे को देखा। बेल जा रही थी। इज़्ज़त नफ्स, वक़ार, ख्वाब, ख्वाहिशें, उम्मीदें और बड़े बड़े दावे इसी नल के पानी के साथ गटर में बह गए थे। कॉल नहीं उठाई गई थी। इसने मोबाइल कान से हटाया और फिर से कॉल मिलाई थी। हाथों में लर्जिश थी। तीसरी बेल पर भी जब कॉल नहीं उठाएगी तो इसने आज़र के सेक्रेटरी का नंबर निकाल कर कॉल मिलाई थी। दूसरी बेल पर कॉल उठा ली गई थी। आज़र के सेक्रेटरी बात कर रहे हैं। हेलो के बाद इसने पूछा था, जी आप कौन? हैरत से पूछा गया था। मैं आज़र की बीवी हूँ, इनसे बात हो सकती है? वो भीगे लहजे में बोली थी। 1 मिनट। दूसरी तरफ चंद लम्हे की खामोशी के बाद कहा गया था। आज़र अपने ऑफिस में किसी मीटिंग में मसरूफ़ था। सामने मेज़ पर पड़े इसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। 3 दिन तक जब वो गायब रहा था तब भी इसे इस नंबर से कॉल आई थी और पता चला था ये सफ़िया का नंबर था। इसके मोबाइल पर फिर से कॉल आई थी। सब ने एक साथ मोबाइल की जलती बुझती स्क्रीन को देखा था। आज़र ने मोबाइल उलट कर रख दिया था। थोड़ी देर बाद मीटिंग ख़त्म हुई थी और सेक्रेटरी दस्तक देकर अंदर आया था। सेक्रेटरी ने मुतफरिक नज़रों से आज़र को देखा। सर अर्जेंट है, 2 मिनट बाद सुन सकते हैं? क्या है? आज़र ने सर के इशारे से अंदर आने की इजाज़त दी थी। भाभी की कॉल है, वो शायद रो रही थी और आपसे बात करने का कह रही थी। सब लोगों के बाहर निकलते ही इसके सेक्रेटरी ने बोलना शुरू किया था और फ़ोन इसकी जानिब बढ़ाया था। पूछो क्या काम है? आज़र ने दराज से सिगरेट निकाला। मैं? वो हैरान हुआ था। सिगरेट मुंह में दबाए इसे लाइटर से जलाते आज़र ने इस बात में सर हिलाया था। भाभी सर पूछ रहे हैं क्या काम में है? वो दरअसल बिज़ी हैं। सेक्रेटरी की सफाई पेश करती मध्यम आवाज़ गूंजी थी। दूसरी जानिब सफ़िया इनकी गुफ्तगू किसी हद तक सुन चुकी थी। मुझे घर वापस आना है, आज़र से कहो ड्राइवर भिजवा दें। वो आंखें बंद करके ज़ब से बोली थी। ये इसकी पूरी ज़िंदगी में बोले गए सबसे भारी अल्फाज थे। भाभी कह रही हैं कि वापस आना है, ड्राइवर भिजवा दें। सेक्रेटरी ने माउथ पीस कान से लगाए कहा था। पूछो गई कैसे थी? जैसे गई थी वैसे वापस भी आ जाएं। आज़र ने सिगरेट का कश लेकर धुआं फ़िज़ा में छोड़ा और महफूज से लहजे में बोला, सैसी बीवी माय फुट। इसके कानों में सफ़िया के अल्फाज गूंजे थे। सेक्रेटरी ने मौतबाना नज़रों से इसे देखा। इसकी समझ में नहीं आया था कि क्या कहे और कैसे कहे। तभी कान से लगे फ़ोन में सफ़िया की आवाज़ गूंजी थी। अपने सर से कहो मैं टैक्सी से यहाँ आई थी, वापस टैक्सी से इनके महल में जाऊँगी तो इनके ऊँचे शिमले पर दाग लग जाएगा, वरना मुझे कोई मसला नहीं है। दूसरी जानिब वो इसकी बात सुनकर ऊँची आवाज़ में बोली थी। आज़र के चेहरे पर मुस्कुराहट रिंग गई थी। रस्सी जल गई थी पर बल नहीं गए थे। सेक्रेटरी ने सवाल नज़रों से इसे देखा था। इतना तो वो जान चुका था कि वह सफ़िया की आवाज़ सुन चुका है। इसकी आवाज़ स्पीकर से बाहर आ रही थी और सेक्रेटरी बिल्कुल इसकी मेज़ के करीब खड़ा था। कहो 4 बजे तक आ जाएगा ड्राइवर। आज़र ने सिगरेट एशट्रे में झाड़ा और सीधा हो बैठा था। भाभी 4 बजे तक पिक कर लेगा ड्राइवर। सेक्रेटरी के कहने की देर थी। दूसरी जानिब खड़क से कॉल काट दी गई थी। सर ड्राइवर को कॉल करके 4 बजे का कहूँ? साथ खड़े नौजवान ने बेख्तियार सवाल किया था। पता नहीं क्यों उसे आज़र का रवैया बुरा लगा था और इस लड़की पर तरस आया था। आज़र ने फाइल खोलते हुए सर हिलाया था। मैं खुद 6 बजे तक पिक कर लूँगा। इसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन फिर वो खामोश हो गया और बाहर निकल गया था। यह आज़र दुरानी का पर्सनल मैटर था। गरूर तोड़ने के लिए इंतज़ार करवाना ज़रूरी है, आज़र ने सोचा था। वो लड़की फ़ारूक दुरानी का इंतखाब थी। फ़ारूक दुरानी जिसने इसकी माँ को बहुत अज़ियतें दी थी। पर क्या सिर्फ फ़ारूक दुरानी ने इससे अज़ियतें दी थी? इसके अंदर किसी ने सवाल किया था। इसकी रवानी से बहती ज़िंदगी धर्म भरम हुई थी जब हार्ट अटैक से अचानक इसके चचा वफ़ात पा गए थे। इसके बाद फ़ारूक दुरानी ने रिश्ता मांगा था और चची ने हाँ कह दी थी। सफ़िया 27 साल की और आज़र 40 साल का था। आज के
دی نے اپنی عزت نفس و وقار اس کے قدموں میں ڈالے وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ لوگ فنکشن سے باقی سب کی نسبت جلدی واپس آ گئے تھے۔ گاڑی پورچ میں رکی اور ایک نوکر بھاگتا ہوا آیا تھا۔ صاحب جی، وہ عثمان جی کو پھر سے دورہ پڑا ہے اور ان کو چوٹ بھی لگی ہے۔ آزر جواب دیے بغیر باہر نکلا اور بنگلے کی ایک طرف بنی انیکسی کی جانب بڑھا تھا۔ صفیہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کیا، چند لمحے رک کر سوچا اور پھر اس طرف آئی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ عثمان نوکر سے ہاتھ پائی کر رہا تھا۔ وہ اس بے لگام عورت کے شوہر کو ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی۔ عثمان، آزر نے نرمی سے اسے پکارا۔ اس کی آواز سن کر عثمان رکا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ غرایا تھا۔ صفیہ نے 25-26 سال کے اس نوجوان کو دیکھا، بڑی ہوئی داڑھی، سرخ آنکھیں اور آزر جیسے نقوش۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا جو لکیر کی صورت کنپٹی سے بہتا گردن تک آیا ہوا تھا۔ پیچھے ہٹو، آزر نے نوکر کو جانے کا اشارہ کیا اور اس کے نزدیک آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے اسے کندھوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ ان سے کہیں مجھے ہاتھ نہ لگائیں، وہ سخت ناراض لہجے میں ہامتے ہوئے بولا۔ اچھا بھی نہیں لگائیں گے۔ آزر نے ایک طرف بکھرا رومال اٹھایا تھا۔ دروازے میں کھڑی صفیہ کو یقین نہیں آیا تھا یہ وہی بد اخلاق انسان تھا جس کے ساتھ وہ اتنے دنوں سے رہ رہی تھی۔ چوٹ کیسے لگی؟ رومال اس کے ماتھے پر رکھے آزر اس کے ساتھ بیٹھا اور پوچھا۔ اس سوال پر اس کی آنکھوں کے بدلتے تاثرات صفیہ نے واضح محسوس کیے تھے۔ وہ چپ رہا تھا۔ ادھر آؤ صفیہ، یہ رومال دبا کر رکھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں۔ آزر نے دروازے میں کھڑی صفیہ کو بلایا تھا۔ میں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ تمہارے علاوہ یہاں کوئی اور ہے؟ وہ آئی بروک چاہ کر بولا۔ کون ہو تم؟ اس کے جانے کے بعد عثمان نے سنبھلے ہوئے لہجے میں پوچھا تھا۔ آزر کی بیوی، اس نے تھوک نگلا اور ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ پیچھے ہٹو، وہ حکم سے بولا تھا اور صفیہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے خاموشی سے ارد گرد دیکھا۔ ایک طرف دیوار پر اس کی شادی کی تصویر لگی تھی، ساتھ ہی فریم ہوئی ڈگریز بھی لگی تھیں۔ وہ اور علیشہ مسکرا رہے تھے۔ صفیہ نے ان تصویروں کو دیکھا تھا۔ یہ تم ہو اور یہ تمہاری ڈگریز ہیں؟ اس کی آوازیں بے چینی تھی۔ نہیں، ڈگریز خرید کے لگائی ہیں اور ساتھ یہ میرا بھوت ہے، وہ چڑے چڑے لہجے میں بولا تھا۔ اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ صفیہ نے پلٹ کر ایک غلط نظر اس پر ڈالی تھی۔ تم وہی ہو نا جو CSS ایگزام میں 3 دفعہ فیل ہوئی ہو؟ وہ بہتے خون سے بے پرواہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بولا۔ سیاہ ستاروں سے بھری ساڑی اور کمر پر گرے گہرے بھورے لمبے بال، اسے وہ پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ صفیہ نے سینے پر ہاتھ باندھے ذرا سا رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ سیاہ ساڑی، گردن سے چمکتا سبز نگینے جڑا سنہری سیٹ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ملازم بات کر رہے تھے، وہ کندھے چاہ کر بولا تھا۔ پاگل لگتے نہیں ہو ویسے۔ صفیہ نے سر سے پیر تک ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ہوں بھی نہیں، وہ دو بدو بولا تھا۔ زخم کو کور کرو، تمہارے بھائی نے دیکھا تو مجھ پر غصہ ہوگا۔ عثمان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ضدی تھا، بات نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے جھک کر رومال اٹھا کر زخم پر رکھ لیا تھا۔ اتنے میں آزر فرسٹ ایڈ باکس لیے چلا آیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ آزر جو اس کے زخم کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا اس کی آواز پر رکا تھا۔ قریب کھڑی صفیہ دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ تو زخم کی ڈریسنگ کیسے کروں؟ آزر نے غصے کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تھکان سے سوال کیا تھا۔ اس سے کہیں یہ لگائے، عثمان نے ایسے ہی ڈٹائی سے بولا تھا اور صفیہ کے قدم تھمے تھے۔ صفیہ! آزر اسے پکار کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تھوک نکل کر وہ آ کر اس کے سامنے بیٹھی اور فرسٹ ایڈ باکس کھولا۔ آزر قریب ہی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ پیاری لگ رہی ہوں، وہ روئی پر دعا اٹھائے اس کا زخم صاف کر رہی تھی جب اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ صفیہ نے قریب کھڑے آزر کو دیکھا اور آزر نے چونک کر عثمان کو دیکھا تھا۔ اپنے بال ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے ڈیس کر اس نے دوائی اٹھائی تھی۔ کلائی میں پہنی سونے کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ CSS میں فیل کیوں ہوئی تھی؟ وہ آزر کو ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ پتہ ہوتا تو پاس نہ ہو جاتی۔ صفیہ جھنجھلاہٹ سے زخم پر دوائی لگا رہی تھی۔ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں، پاس ہونے کا پریشر تھا یا فیل ہونے کا ڈر؟ وہ مستقل اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ پاس کھڑے آزر نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک عرصہ بعد ایسی بات کی تھی۔ پاس ہونے کا پریشر؟ صفیہ کھڑی ہوئی تھی اور پھر سوچ کر بولی۔ گڈ۔ عثمان مسکرایا تھا۔ آزر کو پتہ نہیں کیوں ناگوار گزر رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ صفیہ خاموش رہی، تب ہی نقص سے تیار علیشہ اندر آئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ اس نے حیران ہونے کی پوری اداکاری کی تھی۔ چوٹ لگ گئی تھی، آزر نے جواب دیا تھا۔ عثمان اور صفیہ کے چہرے پر ایک ساتھ ناپسندگی چھائی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا؟ وہ فکر مند سے آگے آئی تھی اور ایک چپتی نظر عثمان کے سامنے بیٹھی صفیہ پر ڈال کر سوائے نظروں سے آزر کو دیکھا تھا۔ آزر کی طرح وہ بھی حیران تھی۔ عثمان کہاں کسی کو اتنے قریب آنے دیتا تھا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی، صفیہ دعا لگا رہی ہے، آزر نے برے موڈ میں جواب دیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ علیشہ کو دیکھتی عثمان کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا۔ میں؟
وہ آہنت سے علیشہ کا سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ عثمان پہلی بار اس کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا، لیکن صفیہ کے سامنے ایسی بے عزتی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عثمان نے چٹکی بجا کے اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ اونچی آواز سے صفیہ لرز گئی تھی اور چیزیں سمیٹنے لگی تھی۔ تم یہاں ہی رہو گی نا؟ اسے دیکھ کر عثمان نے لہجہ ایک دم سے بدل کر نرمی سے پوچھا اور تینوں ایک ساتھ ساکت ہوئے تھے۔ صفیہ نے باکس بند کر کے اسے دیکھا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ڈریسنگ چینج کرنے آؤں گی، وہ پر اعتماد مگر نرم لہجے میں بولا۔ نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھیں، اس کی نظریں بری نہیں تھیں۔ دروازے سے باہر نکلتی علیشہ کو لگا کسی نے اسے ٹرک سے کچل دیا تھا۔ صفیہ نے سوائے نظروں سے قریب کھڑے اظہر کو دیکھا۔ آ جائے گی۔ اظہر نے صفیہ کا بازو تھام کر اسے اٹھایا تھا اور دونوں باہر نکل آئے تھے۔ کمرے سے باہر نکل کر صفیہ نے چپتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اپنے بازو کو اس کی گرفت سے چھڑایا تھا۔ اتنا نخرہ؟ اظہر نے آئیبرو چاک کر اس کی پشت کو گھورا۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی، ایک بار پلٹ کر دیکھا نہیں۔ وہ وہیں گھاس پر رک گیا تھا۔ اس نے علیشہ جیسی بے لگام اپنی طرف مائل کرنے والی عورتیں اور رقیہ جیسی چپ چاپ سب کچھ برداشت کرنے والی عورتیں دیکھی تھیں جو پرفیکٹ بیوی کے زمرے میں آتی تھیں، اور مریم جیسی اپنی ماں جیسی باغی عورتیں دیکھی تھی، لیکن وہ صفیہ جیسی عورت سے پہلی بار ملا تھا۔ عثمان کا رویہ یاد آیا تھا اور اس کے ماتھے پر ناگواری سے بل پڑ گئے تھے۔ کمرے میں آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جولری اتارنے لگی اور تب ہی اظہر اندر آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں تمہیں دوبارہ نیکسی کی طرف جانے کی، عثمان کو دورے پڑتے ہیں اور وہ چیزیں اٹھا کر مارتا ہے۔ اس نے ناگواری چھپانے کی پوری کوشش کی تھی۔ کانوں سے جھمکے اتارتی صفیہ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور بے نیازی سے سر ہلا دیا، لیکن اس کے ہاتھوں کی رفتار سست ہوئی تھی اور وہ پرسوچ نظروں سے آئینے میں دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو دیکھے گئی تھی۔ وہ باہر نکل گیا تھا اور صفیہ مسکرائی تھی۔ اچھا کردار خوبصورتی کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی ہمیشہ اچھے کردار کی محتاج رہے گی۔ یہ سبق صفیہ کو زندگی نے دیا تھا۔ وہ مردان میں اس کے آبائی گھر میں رہتی تھی۔ وہ DIG تھا اور اسلام آباد میں تعینات تھا۔ کئی دن بعد گھر واپس آتا تھا۔ ملازم کو زور زور سے آوازیں دیتا۔ وہ کمرے میں آیا، ایک نظر اس پر ڈالی تھی جو لحاف اوڑھے صوفے پر نیم دراز تھی۔ ملاقات کرنی ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں، وہ سادگی سے بولی۔ جمعہ خان شاید کہیں مصروف ہے۔ کیس کی فائل منگوانی ہے۔ اسے تندی سے اسے دیکھتے اظہر کو 3 سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ وضاحت دے گیا تھا۔ کافی دنوں بعد آنا ہوا۔ بے نیازی سے صفحہ پلٹا گیا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے مس کیا ہے۔ وہ کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینک کر الماری کی جانب بڑھا تھا۔ توہین اچھی کرتے ہیں آپ، وہ متاثر ہوئے لہجے میں بولی، اور اظہر واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی اور صفیہ اٹھ کر دروازے تک آئی تھی۔ سامنے سیاہ سلیو لیس ساڑی اور سرخ لپسٹک لگائے علیشہ کھڑی تھی۔ اظہر ریڈی ہیں؟ تپانے والے لہجے میں پوچھا گیا تھا۔ نہیں، اس نے اصل لیے بنا سرنفی میں ہلایا تھا اور دروازہ واک کر دیا۔ اندر آؤ گی؟ اس رویے پر علیشہ ذرا سا برکھلائی۔ وہ تو کسی اور چیز کی امید کر رہی تھی۔ نہیں، ان کو بتا دینا میں باہر انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی اور معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے۔ صفیہ نے دروازہ کھڑک سے اس کے منہ پر بند کیا اور واپس آ کر لیٹ گئی۔ اظہر چینج کر کے باہر نکلا۔ جینس اور شرٹ پہنے گنگناتے ہوئے وہ آئینے کے سامنے رکا تھا۔ آپ کے کیس کی فائل باہر آئی تھی، وہ مصروف سی بولی تھی۔ کیا؟ برش کرتے اظہر نے آئینے میں اسے دیکھا۔ علیشہ بلانے آئی تھی، باہر انتظار کر رہی ہے۔ اظہر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ صفیہ جس سے پہلے بار نیکسی کے ٹیرس پہ ملا تھا، وہ دوبارہ اس سے نہیں مل سکا تھا۔ عورتیں ایسی باتوں پر کتنا وویلا کرتی ہیں، اور ایک تم ہو۔ میں ان عورتوں کی طرح بیوقوف نہیں ہوں جو شہر گندا ہونے پر کارپیٹ بچھاتی ہیں۔ میں جوتے پہننے کے حق میں ہوں۔ لہجہ عام سا تھا۔ الماری سے میری جیکٹ نکال دو۔ بیڈ پر بیٹھا اظہر جھک کر جوگرز پہنتے ہوئے بولا تھا۔ صفیہ نے کتاب نیچے کی تھی اور آنکھیں سکیڑ کر اظہر کو دیکھا تھا۔ سیریسلی اظہر، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ مجھے اتنا VIP ٹریٹمنٹ دیں گے اور میں چیزیں لے کر آپ کے آگے پیچھے گھومتی پھروں گی؟ جوتوں کی تسمے بند کرتے اظہر نے سر اٹھا کے ایک نظر اس پر ڈالی۔ گندمی رنگت اور عام سی نقوش والی وہ لڑکی اپنی اسی زبان دراسی کی وجہ سے اس سے اچھی لگتی تھی۔ وہ اس سے مرغوب نہیں ہوتی تھی۔ جتنا فوکس زبان چلانے پر کرتی، اتنا فوکس پڑھائی پر کیا ہوتا تو پاس ہو جاتی تم۔ وہ چل کر آئینے تک آیا تھا۔ پہلے یہ سارے کام کون کرتا تھا، علیشہ یا ملازم؟ وہ اٹھ کر بیٹھی تھی اور اس کا تصبرہ نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ علیشہ کے نام پر اظہر نے آئینے میں اسے گھورا۔ سوجی آنکھیں، کھلے بال اور سرخ گال، پھر عطر اٹھا کر خود پر چھڑکا تھا۔ مرد ملازم اب تمہاری موجودگی میں تو آنے سے رہے، کسی ملازمہ کی ڈیوٹی لگا دیں۔ وہ لحاف ٹھیک کرتے بے نیازی سے بولی۔ او یاد آیا، آپ تو یہاں رہتے ہی نہیں ہیں۔ رسی جلگی پر بل نہیں گئے۔ جیکٹ پہن کر بالوں میں ہاتھ چلاتا وہ 2 قدم آگے آیا۔ مجھ سے 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کریں۔ صوفے پر نیم دراز وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سنجیدگی سے بولی تھی۔ ورنہ؟
अज़र ने घड़ी पहनते हुए इसे देखा था। मैं अलीशा नहीं हूँ, मुझ पर तशद्दुद और ज़बरदस्ती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम अलीशा हो भी नहीं सकती, वो दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। अज़र जताने वाले लहजे में बोलकर पलट गया था। सफ़िया मुस्कुराई थी। समझ में नहीं आई थी कि बुखार की जलन ज़्यादा थी या इसके मुंह से अलीशा की तारीफ सुनने की। अच्छा, लेकिन मैंने आप दोनों से ज़्यादा बदसूरत चेहरे आज तक नहीं देखे, वो इसी के लहजे में बोली थी। वॉलेट और चाबियाँ उठाते अज़र के हाथ रुके थे। तुम मुझसे ऐसी बातें करने की पोजीशन में नहीं हो, वो सख्त लहजे में बोला और जाते हुए दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर गया था। गुस्ताखी कर दी, सफ़िया खुद कलामी के लहजे में बोली और जमाई लेते हुए बेदिली से किताब फिर से खोली थी। वो अर्श से फर्श पर गिरी थी और फर्श से पाताल में धंस गई थी। सफ़िया उठकर बाहर आई थी। मर्दान में इनके आबाई घर में अज़र, इसका बाप फ़ारूक, उस्मान और अलीशा रहते थे। इस वक्त सब रुकैया की बेटी की सालगिरह पर गए थे। घर में बस वो और उस्मान थे। सफ़िया लॉन में आई। सामने पूल के किनारे बेंच पर बैठा उस्मान बैठा था। वो चुपचाप पूल की दूसरी जानिब बैठ गई थी। कैसी हो? उस्मान ने बात का आगाज़ किया था। मैं बदसूरत हूँ क्या? इसने अजीब से लहजे में सवाल किया था। उस्मान ने सर नफ़ी में हिलाया। बदसूरत लोग अलीशा और अज़र भाई जैसे होते हैं, वो आम से लहजे में बोला था और सफ़िया इसका चेहरा देखे गई थी। तुम पागल नहीं हो और तुम बदसूरत नहीं हो, वो इसी के लहजे में बोला था। हाँ, शायद मेरा नसीब बदसूरत है। इसने एक हाथ पानी की सतह पर फेरा था। तुम्हें क्या लगता है, जीतने का प्रेशर ज़्यादा होता है या हारने का डर? हारने का डर, वो मध्यम आवाज़ में बोली थी। तो क्या हुआ? इसकी आवाज़ पर सफ़ी ने सर उठा के से देखा। बड़ी हुई दाढ़ी के साथ वो बहुत अजीब लगा था। क्या मतलब? फेल होने के बाद क्या हुआ? उस्मान ने आइब्रो चाहे थे। कुछ भी नहीं, सफ़ी ने चंद लम्हे सोचा था और फिर सर नफ़ी में हिलाया था। इसका सबसे बड़ा डर जिस्म में था और वो ठीक थी। बर्बाद ही सही, लेकिन ज़िंदा। एग्जैक्टली, उस्मान ने चुटकी बजाई थी। तुम अपना सबसे बड़ा डर जी रही हो। तुम सही सलामत हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। सफ़िया, तुम्हारा रिज़्क नहीं रुका, सांस चल रहा है, तुम जिंदा हो, ठीक ठाक हो। हार और डर के इस पार कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी भी नहीं रुकती, इंसान सरवाइव करता है। इसकी बात पर सफ़िया ऐसे ही हंसी थी। कुछ भी नहीं हुआ, ये सवाल इसने खुद से पूछा। बुरा शोहर दुनिया का आखिरी किनारा नहीं है। वो पानी को देखते हुए बोला। तुझे भी यही लगता है उस्मान? तो आज़र को छोड़ दो ना, वो इस लहजे में बोला था जिस लहजे में कभी सफ़िया दूसरों को मशवरा दिया करती थी। शादी की तस्वीर देखकर लगता है कि तुम ही हो। इसने बात बदल दी थी क्योंकि इसके केस में बुरा शोहर दुनिया का आखिरी किनारा साबित हुआ था। वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा होना? उस्मान ने सवाल पूछा तो सफ़िया ने उठते हुए सर हिलाया था। इसने एक चीज़ महसूस की थी कि अज़र की गैर मौजूदगी में वो नज़रें उठा कर से देख तक नहीं रहा था। तुम सब के साथ खाना क्यों नहीं खाते? रोशनियाँ तंग करती हैं, वो कंधे कुचाए बोला था। अंधेरा अच्छा लगता है। कट जाना मसलों का हल नहीं होता उस्मान, मसलों का सिर्फ एक ही हल है और वो है इनको फेस करना। आप कहती हैं तो आ जाता हूँ। सफ़ी, वो मुस्कुराया था। भाभी, सफ़िया ने नरमी से तस्दीक की थी। सफ़िया, उस्मान ने कंधे कुचाए थे और वो उठ गई थी। अब एग्ज़ाम देकर देखो, उस्मान पीछे से बोला था। जब कोई रास्ता ना बचे तो ज़िंदगी जो तंग गली सामने रखे, इसमें आगे बढ़ने में ही आफियत है। मुझे लेक्चर देने वाला खुद इस हाल में क्यों है? सफ़िया ने पलट कर आइब्रो चाहे थे। उस्मान कंधे चाहते हुए जवाब नहीं दिया था। मैंने आप दोनों से ज़्यादा बदसूरत चेहरे आज तक नहीं देखे। अल्फाज इसका ऐसे ताक़ुब नहीं करते थे जैसे आज कर रहे थे। गाड़ी कई मंजिला रोशन इमारत के बाहर रुकी थी। तुम्हारी बीवी थोड़ी अजीब नहीं? अलीशा ने टेक लगाए गर्दन मोड़ कर उसे देखा था। आज़र ने हाथ बढ़ाकर बैक व्यू मिरर अपने सामने किया था और अपने वजीहा चेहरे को देखा था। क्या वो बदसूरत था? क्या वालिशा ने इसके हाथ पर अपना सफ़ेद हाथ रखा था। अपने हाथ पर रखा अलीशा का हाथ देख इसे नज़रें उठा कर इसका दमकता चेहरा देखा था। आज वो खूबसूरत नहीं लगा था। ये वही चेहरा था जिसकी वो चंद लम्हे पहले तारीफ़ करके आया था। इसने हाथ गैर महसूस तरीके से पीछे खींचा था। अलीशा के लिबास का रंग आज इसने पहली बार नोटिस किया था। स्याह रंग बेरंग सिर्फ सफ़िया पर अच्छा लगा था। मैंने आप दोनों से ज़्यादा बदसूरत चेहरे आज तक नहीं देखे। गाड़ी में सफ़िया की आवाज़ गूंजी थी। अंदर चलें, हम किसका वेट कर रहे हैं? अलीशा ने कंधे चाहे थे। तुम घर से क्या कह कर आई थी? आज़र ने गाड़ी का शीशा नीचे किया था। इसे घुटन महसूस हो रही थी और गुस्सा आ रहा था। यही कि रुकैया भाभी की बेटी की सालगिरह पे जा रही हूँ। अलीशा ने कंधे चाहे थे। तो तुम सालगिरह पर जाओ, वो गाड़ी स्टार्ट करता बोला था। ये क्या बात हुई? इतनी मुश्किल से कभी कभार इकट्ठे बाहर आने का मौका मिलता है आज़र। वो बदमज़ा हुई थी और वो गाड़ी सड़क पर डाल चुका था और अलीशा ने मुंतज़िर नज़रों से इसे देखते हुए नरमी से इसके गाल को छुआ था। आज़र ने इसका हाथ हटाकर सरस बात में हिलाया था। तुम सुर्ख रंग पहना करो अलीशा, स्याह रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता। वो इसकी बात नज़रअंदाज करके बड़बड़ाया था। मैंने आप दोनों से ज़्यादा बदसूरत चेहरे आज तक नहीं देखे।
اس سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا، بس کانوں میں اس کے ذہن میں بجھے الفاظ گونج رہے تھے۔ گاڑی اس نے رقیہ کے گھر کے باہر روکی تھی۔ علیشہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ اظہر نے گاڑی واپس موڑی تھی۔ وہ سیدھا گھر آیا تھا اور وحشت زدہ سا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کمرے میں آیا تھا۔ دروازہ دھاڑ سے کھولا، سامنے وہ چادر سر سے اتار کے ایک طرف رکھ رہی تھی۔ سواری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس کس سے کہا تم نے مجھے؟ آذر کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، بال کانوں کے پیچھے ریس وہ تکان سے اسے دیکھتی ٹیبل تک آئی تھی جس پر کھانا لگا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کہ تم مجھے بدصورت کہو؟ آذر نے اسے گردن سے دبوچا تھا۔ صفی نے دونوں ہاتھوں سے اسے دھکا دیا اور آگے بڑھ کر کھانے سے بھری ٹرالی سے چھری اٹھائی تھی۔ خبردار، خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو؟ وہ گرائی تھی۔ آذر اسے دیکھے گیا تھا۔ ہاتھ نہیں اٹھانے دوں گی میں آپ کو آذر۔ صفی نے چھری ٹرالی میں پھینکی تھی اور اس کے قریب آئی تھی۔ بدصورت ہیں آپ، گیلی آنکھوں سے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی بے خوفی سے بولی تھی۔ آذر نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا تھا۔ وہ اسے تھپڑ نہیں مار سکا تھا۔ اسے اپنی ماں یاد آ گئی تھی۔ جبڑے بھینچے، ایک تیز نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے الفاظ ہنٹر کی طرح لگتے تھے۔ میں نے آپ دونوں سے زیادہ بدصورت چہرے آج تک نہیں دیکھے۔ وہ آگ جو اس نے دوسروں کے آنگن میں لگائی تھی، اس کے شعلے اپنے آنگن میں بلند ہوئے تھے تو اسے تپش کا اندازہ ہوا تھا۔ علیشہ صبح صبح تیار ہو کر باہر آئی تھی اور اسے جھٹکا لگا تھا۔ عثمان آئینے کے سامنے کھڑا تولیے سے چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس نے کلین شیو کی ہوئی تھی، ایسے تیار تھا جیسے کہیں جا رہا ہو، یا شاید اسے ایسا لگا تھا کیونکہ اس نے ایک عرصہ کے بعد عثمان کو ایسی حالت میں دیکھا تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ آف وائٹ رنگ کا سفید کڑائی والا لباس پہن کر وہ اس کے قریب آئی تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ پرفیوم چھڑکتے ہوئے بولا۔ اتنے روڈ کیوں رہتے ہو؟ علیشہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عثمان نے اسے بری طرح جھٹکا تھا۔ آج وہ غصے سے پاگل نہیں ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگایا کرو مجھے، وہ حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی تیاری؟ علیشہ پرمردہ چہرے سے اسے دیکھتی پیچھے ہی رہی۔ وہ کہتی ہے کہ کلین شیو میں اچھا لگتا ہوں۔ وہ بڑبڑایا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ علیشہ سن سی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مرد اس کی خوبصورتی پر جان چھڑکتے تھے اور وہ دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ علیشہ کو ایک لمبے عرصے بعد احساس ہوا تھا آذر کے پیچھے لگ کر اس نے عثمان کو کھو دیا تھا، یا شاید کسی دوسری عورت کی جھولی میں ڈال چکی تھی۔ دوسرا جھٹکا آذر کو لگا تھا۔ وہ 15 دن بعد گھر آیا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ واش روم سے باہر نکلا اور تولیے سے چہرہ تھپتھپاتا کھڑکی تک آیا تھا۔ چہرے سے تولیہ نیچے لے جاتے اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ باہر لون میں عثمان صفیہ کے پاس کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھی اس کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی۔ تسمے بند کر کے وہ اٹھی اور مسکرا کر بال کانوں کے پیچھے اڑیستی اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، اور وہ سر ہلا رہا تھا۔ وہ عثمان ہی تھا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ تیسرا جھٹکا دونوں کو اجتماعی لگا تھا۔ فاروق ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خوشگوار موڈ میں عثمان سے کچھ پوچھ رہے تھے۔ اسے ایسے ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر ان کو تسلی ہوئی تھی کہ وہ واقعی بہتر ہو رہا تھا۔ فاروق کسی سے سوال پوچھ رہے تھے اور وہ ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اظہر اور علیشہ آگے پیچھے ہی آئے تھے۔ صفیہ نہیں آئی۔ اس نے سوال نظروں سے اظہر کو دیکھ کر کرسی کھینچتا اس کا ہاتھ روکا۔ بھابی کہا کرو، وہ چپتے لہجے میں تصحیح کرتا بولا تھا۔ صفیہ، عثمان نے ڈٹائی سے کندھے کھچائے۔ اظہر نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اظہر کیا کر رہے ہو؟ فاروق صاحب نے تنبیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنے میں صفیہ میز کے گرد کرسی کھینچ کر اظہر کے ساتھ بیٹھی تھی اور سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ علیشہ کی بھوک البتہ مر چکی تھی۔ اپنی ذات اتنی غیر اہم اسے کبھی نہیں لگی تھی۔ رات کے وقت وہ نیکسی کی چھت پر اظہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ میں نے عثمان کو اتنا بدلا ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صفیہ کے ارد گرد تو وہ کوئی اور ہی انسان ہوتا ہے۔ تمہاری بیوی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ آج دونوں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اظہر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا اور وہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ صفیہ کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی اور وہ لیپ ٹاپ کھولے کچھ دیکھ رہا تھا۔ گہرے رنگ کی شال خود پر لپیٹے وہ ہاتھ ہلا ہلا کر عثمان کو کچھ بتا رہی تھی، اور وہ ان کی طرح انیکسی کی چھت پر اندھیرے میں چھپ کر نہیں مل رہے تھے اور نہ ہی کوئی ملازم ان کی نگرانی پر کھڑا تھا۔ ارد گرد سب لوگ تھے، ملازم گھوم پھر رہے تھے۔ ایک طرف فاروق صاحب کسی ملازم کے ساتھ کھڑے کوئی بات کر رہے تھے۔ دور رقیہ کی بیٹی ملازموں کے بچوں کے ساتھ بھاگ دوڑ رہی تھی، اور خود رقیہ موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کرتی چکر لگا رہی تھی۔ وہ سب نارمل تھے۔ چھوڑو ان کو، تم بتاؤ اتنے دن سے کہاں غائب تھے؟ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جہنم میں تھا، اظہر جل کر بولا اور اس کا ہاتھ درستی سے ہٹایا تھا۔ ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو؟ علیشہ کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ پہلے عثمان نے ذلیل کیا تھا اور اب اظہر پیچھے ہو کر کھڑی ہو۔ اس کا موڈ برا ہو گیا تھا اور علیشہ نے صدمے سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں رکا تھا اور پھر سگریٹ پھینک کر جوتے سے مسلتا آگے بڑھا تھا۔ اظہر، علیشہ نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تو اس نے جھٹکے سے خود کو چھڑایا تھا۔
صفیہ، عثمان کوئی بات کرنے لگا تو صفیہ نے اسے ٹوکا تھا۔ بھابھی کہا کرو اظہر کو برا لگتا ہے کیا؟ عثمان نے کندھے چائے تھے ڈائری پر کچھ لکھتے ہوئے۔ آپ نے اظہر جیسے انسان سے شادی کیسے کر لی؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولا تھا۔ تمہیں اظہر سے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے اظہر سے نفرت ہے، وہ مصروف سا بولا تھا اور صفیہ نے ایک نظر سے دیکھا تھا، پھر اس کے عقب میں سیڑھیاں اترتے اظہر کو، اور اس ایک لمحے نے اسے باور کرایا تھا کہ وہ باخبر تھا۔ تم جانتے ہو، سب جانتے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر صفیہ کا چہرہ دیکھا تھا اور اس سے پہلے وہ مزید کچھ پوچھتی رقیہ اس طرف آ گئی تھی۔ عزت محبت کی محتاج نہیں ہوتی، لیکن محبت عزت کے بغیر دھیرے دھیرے دم توڑ دیتی ہے، بلکہ کبھی کبھار عزت ملنے پر محبت زندہ ہو جاتی ہے۔ اظہر کے دل میں موجود نفرت عزت میں بدلی تھی۔ عزت نے فکر کا لبادہ اوڑھا تھا اور فکر اب محبت کے رنگ میں کھلتی جا رہی تھی۔ ہلکے گلابی رنگ کی کامدار قیمتی ساڑی جوڑی پہنے وہ اس کے ساتھ ایک فیملی ڈنر پر آئی تھی۔ وہ لاؤنج میں ایک طرف کھڑا تھا اور وہ تھوڑے فاصلے پر عورتوں کے ساتھ بیٹھی چائے کے کپ کو گھو رہی تھی۔ عورتوں کی بیک پر بھائی یا باپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے کے مردوں کا المیہ ہے کہ اگر ان کو پتہ ہو کہ عورت کی بیک پر کوئی طاقتور مرد نہیں ہے تو وہ اس کی عزت نہیں کرتے۔ وہ کم عمر لڑکی اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی جب رقیہ کی کسی رشتہ دار نے کہا تھا، ایسے مرد کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت؟ آپس میں دیکھتی صفیہ نے نظریں اٹھائی تھی اور باری باری سب کو دیکھا تھا۔ جس مرد کا اچھا سلوک، تحفظ اور عزت آپ کی بیک پر ایک طاقتور مرد کے ہونے سے مشروط ہے، اس کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی طاقتور مرد ہمیشہ آپ کی بیک پر نہیں رہے گا۔ اس کا لہجہ عجیب سا ہوا تھا۔ ہر کسی کا شوہر آزاد رانی نہیں ہوتا نا، عورتوں میں سے ایک نے کہا، اور صفیہ نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا تھا۔ واقعی ہر ایک کا شوہر آزاد رانی جیسا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ دور بیٹھا اظہر اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا لیکن اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ صفیہ کی نظریں اسے ملی اور اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ وہ اٹھ کر رقیہ کے بچے کی جانب بڑھی اور اسے اٹھایا تھا۔ اظہر اکیلا ہوا تو رقیہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ صفیہ کے آنے سے عثمان کی حالت بہتر ہو گئی ہے، وہ دور کھڑی صفیہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اظہر نے سر ہلا دیا تھا۔ ملازم کہہ رہے تھے کہ اچھا ہوتا عثمان بھائی کی شادی ہم صفیہ سے کر دیتے اور علیشہ کی شادی اظہر سے۔ وہ سر جھٹک کے بجائے مسکراتے ہوئے مگر عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، غلطی ہو گئی صفیہ اور عثمان، وہ بول رہی تھی اور ادھر اظہر کی گرفت سخت ہوئی تھی۔ رقیہ بھابھی، صفیہ بیوی ہے میری، اسے برا لگا تھا۔ سیاسی بیوی، رقیہ نے تصحیح کی تھی، وہ ایک نارمل انسان ڈیزرو کرتی ہے۔ میں آپ کو اب نارمل لگتا ہوں، اس نے چڑچڑے لہجے میں کہا اور دور کھڑی صفیہ کو دیکھے گیا تھا۔ وہ رقیہ کے چھوٹے بیٹے کو اٹھائے اسے گدگدی کرتے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ خوبصورت نہیں تھی، شفاف تھی، اندر اور باہر سے بالکل صاف، اتنی صاف کہ آر پار دیکھ سکے۔ وہ بچے کو اٹھائے ہوئے تھی جب بصیر، رقیہ کا شوہر، اس کے قریب رک کر کوئی بات کرنے لگا۔ وہ بصیر کی بات پر سر ہلا کر مسکرا کر جواب دے رہی تھی اور بار بار بچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ دونوں بچے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اظہر کے اندر باہر ناگواری پھیلی، اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب گیا تھا۔ وہ ذرا سا لاپرواہ کیا ہوا تھا، سب کچھ زیادہ ہی فری ہو رہے تھے صفیہ کے ساتھ۔ تب تک بصیر صفیہ کے قریب سے ہٹ چکا تھا۔ چلیں اب گھر؟ اس نے سوالی نظروں سے صفیہ کو دیکھا تھا جس نے سر ہلا دیا تھا۔ صفیہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور سیٹ سے سر ٹکائے اظہر گردن ذرا سی موڑے سے دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی اس کے آدھے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بصیر کا جسے بات کرنا عام سی بات تھی، پھر بھی اظہر کو پتہ نہیں کیوں عام نہیں لگی تھی۔ صبح تک سامان پیک کر لینا، اظہر کی آواز گونجی۔ صفیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیوں؟ اس کے چہرے پر پریشانی پھیلی تھی، اسے لگا کہ وہ اسے چچی کے گھر بھیجنے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، تم میرے ساتھ جا رہی ہو، وہ سیدھے میں دیکھتا بولا تھا۔ اوہ، صفیہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اوکے، اس نے پھر سے گردن موڑ لی تھی۔ وہ لوگ علیشہ اور ملازمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اظہر کی نظر اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر پڑی تھی۔ چوڑیاں کلائی سے ذرا نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور کلائی سے لپٹا سنہری بریسلٹ زرد روشنی میں چمک رہا تھا۔ اظہر اس پر لکھے الفاظ کو پڑھا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ غصن الزیتون، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے صفیہ کی کلائی پکڑ کر اس بریسلٹ کو سامنے کیا تھا۔ وہ چونکی تھی، اس کے چہرے پر سودگی کی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ یہ زیتون کی شاخ کو کہتے ہیں جو معافی، امن اور صلح کی علامت ہے۔ کس نے دیا تھا؟ اظہر نے سنہری دھات سے بنے ان الفاظ پر انگلی پھیری تھی۔ چچا نے۔ صفیہ نے مختصر جواب دے کر اس کی شکل دیکھی تھی۔ کیوں؟ اظہر نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جس پر غیر آرام دہ تاثر تھا۔ سامنے مین گیٹ سے علیشہ باہر نکلی تھی، اس کے پیچھے پیچھے ملازمہ جا رہی تھی۔ میرے اندر نرمی نہیں تھی، اس لیے معاف کرنا بہت مشکل رہا، اور وہ کہتے تھے کہ معاف کر کے تعلقات بحال کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے
مجھے یہ دیا تھا کہ میں یہ سبق یاد رکھوں۔ اسے نرمی سے کہہ کر اپنی کلائی چھڑانی چاہی تھی۔ میرے لیے معافی مانگنا بہت مشکل ہے۔ آذر اس کا برسر دیکھتا بڑبڑایا تھا۔ اب چھوڑ بھی دیں، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، لیکن نظر پرسکون سا ان الفاظ کو دیکھتا رہا تھا۔ تبھی صفیہ کی کھڑکی پر علیشہ نے انگلی میں پہنی انگوٹھی سے دستک دی تھی۔ صفیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر اظہر کے ہاتھ میں موجود اس کی کلائی دیکھ رہی تھی۔ اظہر نے بریسلٹ سے نظریں ہٹا کر صفیہ کا مسترب چہرہ دیکھا تھا اور پھر نگاہ پھیر کر شیشے پر جھکی علیشہ کے چہرے کو نیلی آنکھوں میں عجیب تپش تھی۔ اظہر نے صفیہ کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ ہاں، شیشہ نیچے کر کے صفیہ نے علیشہ کو دیکھا تھا۔ صفیہ کے آدھے چہرے پر پڑتی اسٹریٹ لائٹ کی زرد روشنی، بریسلٹ پر لکھے وہ الفاظ شیشے کے پاس نظر آتی۔ علیشہ کی نیلی آنکھیں، ٹھنڈی سیاہ رات اور اس کے کہے الفاظ، اس ایک لمحے نے عجیب سا تاثر چھوڑا تھا۔ اظہر کو لگا تھا جیسے کائنات اسے کوئی پیغام دے رہی تھی۔ پیچھے چلی جاؤ پلیز، میری ٹانگ میں درد ہے، علیشہ بیزار سے لہجے میں بولی تھی۔ صفیہ نے ٹھنڈا سانس خارج کیا اور ٹیک لگا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو علیشہ نے انگارہ آنکھوں سے اظہر کا چہرہ دیکھا۔ اس کا سانس غیر معمولی حد تک تیز تھا اور کھڑکی کے شیشے پر اس کی گرفت سخت ہونے سے مری مری انگلیاں سرخ پڑ رہی تھیں۔ ملازمہ اداسی سے منہ چادر سے ڈھانپے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک کام کریں، گاڑی کی چابی مجھے دے دیں، میں اور شریفہ ٹیکسی سے گھر چلے جاتے ہیں، آپ دونوں بعد میں آ جائیے گا۔ وہ باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی سکڑی تھی۔ اندر دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اگر جو آذر نے اسے چڑیل کے سامنے بے عزتی کر دی تو میری پہلے کون سی عزت ہے۔ دل کی دھڑکن ذرا سست ہوئی تھی اور اعتماد واپس بحال ہوا تھا۔ آذر اس سے کہیں کہ سرخ رنگ کے کامدار لباس میں اس کا چہرہ خجلت سے سرخ ہوا تھا۔ صفیہ نے علیشہ کی بات منہ میں روکی۔ میں اور شریفہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گے، آپ دونوں جائیں، اس نے آذر سے کہا اور ساتھ ہی جھٹکے سے اپنی کلائی چھڑائی تھی اور سیٹ بیلٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ صفیہ اور میں جاتے ہیں، آذر نے ہاتھ بڑھا کے اسے روکا اور علیشہ کو دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا تھا۔ ڈرائیور کو کال کرتا ہوں، وہ تم دونوں کو گھر چھوڑ دے گا، وہ موبائل پر بٹن دباتے ہوئے بولا تھا اور علیشہ دونوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ علیشہ نے شیشے سے ہاتھ ہٹایا اور گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ پوری بات سن لیا کرو پہلے، آذر عام سے لہجے میں بولا تھا۔ ملازمہ کو تو بٹھا لیتے، وہ چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے جی کڑا کر بولی تھی۔ تم ڈر رہی ہو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ صفیہ نے بس ایک نظر سے دیکھا تھا۔ بندے نہیں کھاتا میں، وہ سکون سے بولا تھا۔ آپ سے کچھ بعید بھی نہیں، وہ بڑبڑائی۔ عثمان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کچھ یاد آنے پر سوال کیا تھا۔ ماں کی ڈیتھ کی وجہ سے آذر کے چہرے پر سایہ سا لہرا کر گزرا تھا۔ کیسے ہوئی تھی ان کی ڈیتھ؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ گاڑی کی فضا میں ایک دم تناؤ پھیلا تھا۔ وہ عثمان، پہلے وہ کتنا مختلف نظر آتا تھا، پھر وہ بول رہی تھی اور اظہر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنا بند کرو، ہم ہیں اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے، وہ بیزار اور اونچی آواز میں بولا تھا۔ میرے ساتھ اس ٹون میں بات مت کریں، صفیہ اسی کے لہجے میں بولی تھی۔ اظہر نے ایک نظر غلط اس پر ڈالی اور خاموش ہو گیا تھا۔ اندھیرے میں ڈوبی دنیا کو دیکھتی صفیہ کو علیشہ کا چہرہ یاد آیا تھا، زخموں پر جیسے کسی نے مرہم رکھ دیا تھا۔ سب اچھے تھے، بس وہی برا تھا جیسے اچھا ہونا چاہیے تھا، اور اس ایک انسان کے برا ہونے سے سب کی اچھائی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہ لوگ مردان جا رہے تھے۔ رقیہ کو پہلے کسی پارٹی پر جانا تھا اور پھر واپس مردان آنا تھا۔ ان کے بیٹے کو بخار تھا، اس لیے انہوں نے بچے کو صفیہ کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ اظہر کا سیکرٹری گاڑی چلا رہا تھا اور وہ رقیہ بھابھی کا 2 مہینے کا بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ صاف رنگت والا وہ گول مٹول صحت مند سا بچہ تھا۔ وہ اپنے گرد شال پھیلائے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان کی فیملی میں فنکشن بہت ہوتے تھے۔ اتنے فنکشن صفیہ نے پوری زندگی میں نہیں دیکھے تھے جتنے شادی کے بعد ان چند مہینوں میں دیکھے تھے۔ گاڑی کی جھٹکے سے رکی تھی۔ اظہر نے سوال نظروں سے سیکرٹری کو دیکھا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ سیکرٹری دروازہ کھول کر باہر نکلا، چند منٹ بعد واپس آیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا سر، آپ ڈرائیور کو بلا لیں۔ اظہر نے سامنے سڑک کو دیکھا تھا، لمبی سڑک سیدھی ان کے گھر تک جاتی تھی، یہاں سے ان کا اپنا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ پیدل چل سکتی ہو؟ دروازہ کھولتے ہوئے اس نے بیک ویو مرر میں صفیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آف کورس، کنڈک چاہ کر وہ باہر نکلی تھی۔ سیکرٹری ڈرائیور کے انتظار میں وہیں رکا تھا اور وہ دونوں ساتھ آگے بڑھے تھے۔ سیف ہے نا؟ وہ بچے کو بازو میں اٹھائے بولی۔ یہ ڈر میرے ساتھ زبان درازی کرتے ہوئے کہاں جاتا ہے؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں بیبی کے لیے کہہ رہی تھی، اس نے وضاحت دی تھی۔ ہوا کے جھونکے سے اس کی شال سر سے ڈھلک چکی تھی، چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بینچ پر بیٹھ کے اس نے ہیل کو اتارا تھا۔ اگر کہیں یہ امید ہے صفیہ کہ میں، اظہر نے تندی سے اسے گھورا اور صفیہ نے نظر اٹھا کر سامنے کھڑے اس آدمی کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی امید نہیں ہے،
وہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتی سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے کمبل میں لپٹے بچے کو سہارا دیا تھا اور دوسرے سے جھک کر جوتے اٹھائے اور ننگے پیر ٹھنڈی سڑک پر آگے بڑھنے لگی تھی۔ آذر خاموشی سے اس کے پیچھے آیا تھا۔ لاؤ تھوڑی دیر میں اٹھا لوں۔ وہ دونوں آدھے رستے میں پہنچے تھے جب آذر نے ہاتھ بڑھائے تھے۔ صفیہ نے چپ چاپ بچہ سے دے دیا تھا۔ تم واپس کیوں آئی تھی صفیہ؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے اپنے گھر کو تکتا بولا۔ چچا کے لیے۔ صفیہ کا لہجہ پست ہوا تھا۔ اور نیہا کے لیے، چچی نے کہا۔ میری ڈیورس سے اس کی شادی متاثر ہوگی۔ میں ان کے ساتھ اتفاق تو نہیں کرتی لیکن رسک بھی نہیں لے سکتی تھی۔ چچا میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گی۔ آذر سر کو خم دے کر بولا تھا۔ مجھے بھی نہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ مجھے ٹھکانا چاہیے تھا اور آپ کو بیوی نام کا دم چھلا تو برا سودا نہیں ہے۔ آذر خاموش رہا تھا اور صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ جانتا ہے، وہ بہم لہجے میں بولی تھی۔ کیا؟ آذر نے سوال نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عثمان آپ کے اور علیشہ کے بارے میں جانتا ہے۔ وہ اسے بھی نہیں بتانا چاہتی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں جانے سے پہلے وہ اس پر ایک احسان کرنا چاہتی تھی۔ علیشہ غیر تھی لیکن آپ اس کے بھائی، آپ علیشہ کو پسند کرتے تھے تو اس سے شادی کر لینی چاہیے تھی نا۔ وہ بظاہر مزے سے چل رہی تھی۔ علیشہ جیسی عورت شادی کے قابل ہے؟ آذر شاکی لہجے میں بولا تھا۔ تو عثمان سے کیوں اس کی شادی کی؟ وہ رکی اور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ عثمان نے اپنی مرضی سے کی تھی۔ آذر نے کندھے کھچائے تھے۔ لیکن آپ کا اور علیشہ کا یہ تعلق اس کی مرضی سے نہیں ہے۔ آذر نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ البتہ شرمندگی اور گلٹ نے گھیرا تھا۔ کسی عورت کے سامنے اتنی اہانت اس نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تم فاروق درانی کی پسند ہو، وہ دو بدو بولا تھا۔ آپ کو فاروق درانی کی پسند پر اعتراض تھا تو کہا کیوں نہیں؟ دونوں گھر کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے۔ کیونکہ اعتراض تھا، اس نے تھا پر زور دیا تھا اور بچے کو اس کی جانب بڑھایا۔ وہ جاگ چکا تھا۔ صفیہ خاموش رہی تھی۔ رقیہ چلی گئی۔ مجھے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، وہ مصروف لہجے میں بولی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا تھا۔ توہین کرنے میں آپ ماہر ہیں آذر، وہ اسی لہجے میں بولی تھی۔ آذر کو معافی مانگنی نہیں آتی تھی اور صفیہ کو معاف کرنا نہیں آیا تھا۔ توہین ڈنر کے ریکویسٹ ٹھکرانا ہے یا تعریف کرنا؟ اس نے پلٹ کر آئیبرو کھچا کے سے دیکھا تھا۔ توہین یہ ظاہر کرنا ہے کہ ڈی آئی جی صاحب جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ جوابی نظروں سے اسے دیکھتی قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ آذر کمرے میں کھڑا موبائل کی اسکرین دیکھتا کوئی میسج پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کب کھلا اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ کسی نے پیچھے سے آ کے اس کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ علیشہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ علیشہ؟ آذر نے ناپسندگی سے اسے دیکھا تھا۔ ناراض ہو؟ وہ بولی تھی اور اس کی گردن کے گرد بازو حائل کیے تھے۔ اور اس سے پہلے کہ آذر کوئی جواب دیتا دروازہ کھلا تھا اور صفیہ اندر آئی تھی۔ دونوں نے بیک وقت پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے ایک سپار نظر دونوں پر ڈالی اور الٹے قدموں سے واپس پلٹ گئی تھی۔ دروازہ ٹھاک کر کے بند کیا تھا۔ علیشہ دوبارہ تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گی۔ آذر نے اس کے بازو ہٹائے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی تھی اور آذر نے رستے میں ہی اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ عثمان کو پتہ چلے گا تو وہ بہت غصہ کرے گا، اس لیے آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی۔ اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر اسے گھورا تھا۔ اور 3 فٹ دور رہ کر بات کیا کرو۔ آذر کے لہجے میں اجنبیت اور کراہت ہی تھی جیسے علیشہ نے واضح محسوس کیا تھا۔ تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ علیشہ کی آنکھوں کی جوت بجھی تھی۔ جا کر کام کرو اپنا، وہ ہاتھ جھڑک کر بولا تھا۔ تم مجھ سے ایسے پیچھا نہیں چھڑا سکتے آذر، وہ آنکھوں میں تپش لیے بولی۔ ایک گولی کی مار ہو تم۔ آذر موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے بے رحم لہجے میں بولا تھا اور وہ شاکی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ پھر بھی گھاس نہیں ڈالے گی، وہ رونیت سے بولی تھی۔ تمیز سے بات کرو۔ کوٹ پہنتے آذر نے بھرمی سے اسے دیکھا۔ یہ سب تم اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہے ہو نا؟ اس کا چہرہ دھواں اور گلا رندا تھا۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں اور علیشہ تم کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ آذر نے موبائل کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے ہاتھ سے اسے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا۔ علیشہ ایسے ہی مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ تب آذر نے بازو سے پکڑ کر گویا اسے ایک طرف دھکیلا اور باہر نکل گیا۔ انسان تکلیف کا بھی عادی نہیں ہوتا۔ زخم درد دیتا تھا لیکن زخم پر ملے زخم کی تکلیف دگنی ہو جاتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر ایک طرف بنی لائبریری میں آئی تھی اور ایک ریک کا سہارا لے کر منہ پر ہاتھ رکھے روئی جا رہی تھی۔ یہ آذر کی اصلیت تھی اور وہ پہلے دن سے جانتی تھی، لیکن وہ جتنا بھی ٹھیٹ بن جاتی یہ چیز تکلیف دیتی تھی۔ پہلی بار تو نہیں ہے کہ آپ نے دونوں کو اکٹھا دیکھا ہو، پھر یہ رونا کس بات پر؟ عثمان کی پرسکون سی آواز پر وہ چونکی تھی، چادر سے آنکھیں صاف کی تھیں۔ پتہ نہیں، اس نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس لیے
زہریلے ریلیشن شپ میں رہنا انسان کو ہر محاذ پر تباہ کر دیتا ہے، وہ ایک کتاب اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر تم کیوں ہو اس رشتے میں؟ صفیہ نے پلٹ کر سوال کیا تھا۔ میں تو دیکھ رہا ہوں آذر اور علیشہ کتنا نیچے گرتے ہیں، وہ کندھے چاک کر بولا تھا۔ تو پھر ہم دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس نے ریک کے ساتھ ٹیک لگائے سوال کیا تھا۔ وہ اس ریک کی دوسری جانب کھڑا تھا۔ آپ کی مجبوری ہے اور میں دونوں کو اسی گھاٹ سے پانی پلانا چاہتا ہوں جس سے یہ مجھے پلاتے رہے ہیں۔ تمہاری ماں کو کیا ہوا تھا عثمان؟ اس نے دھیمی آواز میں سوال کیا تھا۔ خودکشی کی تھی، وہ بے حس لہجے میں بولا اور صفیہ کے روکنڈے کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ اس کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ وہ بابا کے کسی ملازم سے شادی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ کتاب کے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ بابا کو پتہ چلا تو انہوں نے افیئر کا الزام لگایا اور ان پر تشدد کر کے ان کو کمرے میں بند کر دیا تھا، تو ماما نے سوسائڈ کر لی۔ آخر میں عثمان کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ کسی نے روکا نہیں۔ صفیہ ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی تھی اور باہر آ کر عثمان کو دیکھا تھا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ انہوں نے مدد کے لیے آذر کو بہت پکارا تھا لیکن یہ نہیں گیا۔ عثمان ریک میں کوئی دوسری کتاب ڈھونڈتا بولا تھا۔ تو تمہاری آذر سے یہ لڑائی ہے؟ صفیہ نے باخبر نظروں سے اسے دیکھا۔ کس چیز کے لیے لڑوں اس سے؟ عثمان بڑبڑایا تھا۔ ماں کے قتل میں حصہ ڈالنے کے لیے، مجھے اکیلا چھوڑنے کے لیے، پاگل پن کا الزام لگانے کے لیے، یا میری بیوی کے ساتھ تعلقات رکھنے کے لیے؟ ریک سے کتاب نکال کے اس نے خشک آنکھوں سے صفیہ کو دیکھا۔ تعلقات نہیں ہیں، وہ فلرٹ ہے، صفیہ مدفانہ انداز میں بولی تھی۔ اب آپ بھی آذر کو ڈیفینڈ کریں گی؟ وہ ہنسا تھا۔ علیشہ سے شادی کیوں کی تھی؟ صفیہ کو آج سارے رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ وہ ہمارے پرانے مالی کی بیٹی تھی۔ وکٹم بلیمنگ کر کے پہلے اس نے مجھے پھنسایا، پھر اسے آذر میں فائدہ نظر آنے لگا تو اس کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ اس نے میرے پاگل ہونے کے الزام پر ثبوتوں کے ساتھ ٹھپا لگایا ہے اور اب سب آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس سے ہمیشہ سے آذر کے قریب ہونا تھا اور پھر اسے بہانہ مل گیا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ اسے چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ اپنی تکلیف وہ یکسر بھول چکی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ ابھی تو ان دونوں کو اس دعا کا مزہ چکھنا ہے جو انہوں نے مجھے دی ہے۔ وہ مسکرایا اور سر اٹھا کر صفیہ کو دیکھا تھا۔ مدد کریں گی؟ مجھے کسی ڈرامے کا حصہ نہیں بننا، میں بس نیہا کی شادی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ ایک آخری سوال پوچھیں، کیا واقعی تمہاری ماں؟ اس نے بات دوری چھوڑ کر عثمان کو دیکھا۔ ڈیڈ آذر سے بھی زیادہ بدتر تھے، ماں کو ٹائم نہیں دیتے تھے، باہر دوسری عورتوں کے ساتھ گھومتے تھے۔ ماما کو ایک نارمل زندگی گزارنی تھی، وہ ڈیورس لے کر اس آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے صفی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ صفی نے سر جھکا لیا تھا۔ جتنی اذیت ان دونوں نے آپ کو دی ہے اس کا 1% ہی واپس کر دیں، وہ مصروف سے لہجے میں بولا تھا اور صفیہ نے کچھ سوچ کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ عثمان نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے علیشہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ ان دونوں کو ایسے باتیں کرتا دیکھ کر وہ جل بھن گئی تھی۔ تیز قدموں سے نیچے آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہی جو تم اوپر آذر کے ساتھ کر رہی تھی۔ صفیہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرائی تھی۔ اپنے شوہر تک محدود رہو، سمجھی؟ علیشہ نے انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور صفیہ نے یکدم قہقہ لگایا تھا۔ دیکھو بول کون رہا ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تم تو ابھی سے لال پیلی ہو رہی ہو۔ اس نے مسکین بن کر علیشہ کے گال کو چھوا تھا اور علیشہ سے گھور رہی تھی اور وہ باہر کی جانب بڑھی جہاں گاڑی تیار کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود موبائل پر آذر کی کال آ رہی تھی۔ آذر آفس سے گارڈز کے بغیر نکلا تھا۔ سیکرٹری نے اسے روکنا چاہا تھا لیکن وہ کسی کی سنتا کہاں تھا۔ رات کی اس وقت وہ گاڑی سڑک کے کنارے روکے کھڑا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی گاڑی کی بونٹ پر پڑ رہی تھی۔ وقت کئی سال پیچھے گیا تھا۔ 15 سالہ آذر صوفے پر سر جھکائے اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے زمین پر اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میرا کوئی چکر نہیں ہے آذر، میں فاروق کو دھوکہ نہیں دے رہی۔ جمیل اور میں شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں، میں فاروق جیسے انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی ماں نے اس کا گھٹنا ہلایا تھا اور آذر نے سر اٹھا کر خالی خالی آنکھوں سے ان کو دیکھا تھا۔ آپ بد کردار ہیں، وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ آذر، اس کی ماں نے صدمے سے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اگر ماما بد کردار ہیں تو ڈیڈی کیا ہیں؟ قریب کھڑے عثمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور ماں کو کندھوں سے تھام کر اٹھایا تھا۔ ان کو بھی ایسے ہی کٹہرے میں کھڑا کرو۔ ماما ڈیورس لے کر شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں تو اس میں برا کیا ہے؟ آذر نے بس خالی خالی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر ان کے عقب میں دیوار پر لگی گھڑی کو۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ان کو بتا دے لیکن پھر اس نے دل سخت کر لیا تھا۔ لوگ تھوکیں گے ہم پر آذر، وہ میرا سیکرٹری تھا، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، کبھی سوچا ہے؟ کانوں میں باپ کی آواز گونجی تھی۔
آپ کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ عثمان ماں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور تبھی دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا اور فاروق اندر آئے تھے۔ اس کی ماں نے مدد طلب نظروں سے اظہر کو دیکھا تھا اور عثمان کے پیچھے ہوئی تھی۔ فاروق نے البتہ صرف اظہر کو دیکھا تھا، وہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھا۔ عثمان بول رہا تھا۔ فاروق نے آگے بڑھ کر مریم کو بازو سے دبوچا اور باہر نکلا۔ اظہر نے عثمان کو پکڑ لیا تھا۔ عثمان خود کو چھڑا رہا تھا اور فاروق مریم کو گھسیٹ کر اندر لے جا رہے تھے اور وہ چلاتے ہوئے عثمان کو نہیں اظہر کو پکار رہی تھی، لیکن اسے نہ وہ نظر آ رہی تھی نہ ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے وہ تصویریں نظر آ رہی تھی جو اس کے باپ نے اسے دکھائی تھی، جس میں وہ ریسٹورنٹ میں اس ملازم کے ساتھ بیٹھی تھی اور ان کے 3 گھنٹوں کی کال ریکارڈنگ سے سنائی دے رہی تھی۔ فاروق نے ان پر تشدد کر کے ان کو شادی سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی اور مریم نے غصے میں آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس ایک واقعے نے عثمان کو پاگل کر دیا تھا، اسے دورے پڑنے لگے تھے اور اظہر کو بے حس کر دیا تھا۔ اظہر حال میں لوٹا تھا، مریم کی آوازیں آج بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ رات کی تاریکی اوڑے شہر پرسکون، خاموش اور ٹھنڈا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی روشنی بھی ویسے ہی بڑھ رہی تھی۔ وہ بدکردار ہوتے ہوئے بھی ایسے قتل کیا جانا ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اظہر کو ہر دن احساس ہوتا تھا۔ گہرا سانس لے کے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ پتہ نہیں توازن خراب ہوا تھا یا کیا، اس کی گاڑی کسی بھاری چیز سے ٹکرائی اور کلا بازیاں کھاتی سڑک پر جا گری تھی۔ کان بند ہو گئے تھے اور منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ کراتے ہوئے اس نے آنکھیں کھول کر رکھنے کی کوشش کی تھی اور مریم سامنے کھڑکی کے پار بیٹھی دکھ سے دیکھ رہی تھی۔ اظہر نے پلکیں جھپک کر منظر کو واضح کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں پر بوجھ پڑا تھا اور وہ ان کو دوبارہ نہیں کھول سکا تھا۔ لمحوں میں ہر چیز جیسے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ 3 ہفتے اسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آیا تھا۔ اسے بری طرح چوٹیں آئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد اگر اس نے کسی کے چہرے پر واقعی فکر دیکھی تھی تو وہ صفیہ تھی۔ صفیہ نے اسپتال سے گھر آنے کے بعد اب تک کسی سے بات نہیں کی تھی، لیکن وہ اسپتال میں راتیں جاگی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا جب وہ کھانا لے کر آئی تھی۔ گہرے نیلے رنگ کا لباس پہنے، اس نے بال ڈھیلے سے آدھے پونی ٹیل میں باندھے ہوئے تھے۔ کھانا کھائیں اظہر، وہ اس کے قریب ٹرے رکھ کر کرسی کھینچتی بولی تھی۔ اظہر نے موبائل بند کیا۔ اتنے دن ہو گئے تھے صفیہ نے اسے سنائی نہیں تھی۔ اتنی فکر وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ پیالہ اٹھاتے صفیہ کے ہاتھ سست پڑے تھے اور اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سیاسی بیوی ہوں، دکھاوا تو کرنا پڑتا ہے، وہ ڈھٹائی سے پیالہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ کس چیز کا دکھاوا؟ اظہر نے پیالہ اسے سے لیتے ہوئے پوچھا۔ کیئر کا یا محبت کرنے کا؟ محبت؟ صفیہ نے آئی بلو چاہ کر اظہر کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے محبت کر سکتی ہوں؟ ہسپتال میں تمہارا چہرہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا۔ اتنے لوگ مرے ہوئے لوگوں کو نہیں روتے جتنا تم مجھے رو رہی تھی، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ صفیہ نے ٹرے کو ایک طرف رکھا اور بند مٹھی پر تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسٹاک ہوم سنڈروم کے بارے میں سنا ہے آپ نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ اظہر نے بریسلٹ والی کلائی کو پکڑا تھا اور سر نفی میں ہلایا۔ CSS کے کورس میں تو نہیں تھا، وہ جتاتے لہجے میں بولا تھا اور مسلسل ان سنہری الفاظ کو دیکھے گیا۔ عجیب سی کشش تھی ان میں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جن میں قیدی کو قید کرنے والے سے محبت ہو جاتی ہے اور زخمی کو زخم دینے والا اچھا لگنے لگتا ہے۔ جسے آپ محبت کہہ رہے ہیں، میرے لیے وہ بس بیماری ہے۔ اس نے کلائی چھڑانی چاہی تھی۔ لا علاج بیماری۔ اظہر نے بازو پر گرفت بڑھائی۔ چھوڑیں، صفیہ نے تاکیدی نظروں سے اسے گھورا اور اظہر نے بازو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ کو اتنا پسند ہے تو آپ ہی رکھ لیں۔ کلائی سے بریسلٹ اتار کر اس نے اظہر کو تھمایا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے جتاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کم ان۔ دونوں نے بیک وقت دروازے کی جانب دیکھا۔ علیشہ اندر آئی تھی۔ اظہر نے آنکھیں بند کر کے ایک تھکا ہوا سانس خارج کیا تھا اور صفیہ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی اور وہ کھڑی ہوئی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ اظہر نے بیزاری سے کہا۔ صفیہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ حال پوچھنے آئی تھی۔ علیشہ کا گلا رندا تھا، اس کے ہاتھ سے دونوں نکل گئے تھے۔ نہ اظہر رہا تھا اور نہ عثمان۔ زندہ ہوں جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ صفیہ نے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اظہر نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کرنے جا رہی ہوں۔ وہ ایک اسپاٹ نظر اظہر پر ڈال کر باہر نکل گئی تھی۔ علیشہ ٹھس سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ منع کیا تھا میں نے تمہیں علیشہ، اظہر برے موڈ میں بولا تھا۔ تمہاری بیوی اور عثمان کے لچھن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے، ذرا فرصت ملے تو اس طرف بھی غور کرنا، وہ چبا چبا کر بولی۔ اظہر کے بیزار چہرے پر سختی چھا گئی۔ عثمان میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تمہاری بیوی تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتی۔ کس حیثیت سے تم مجھے تم کہتی ہو؟ اظہر کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔
गुस्ताखी हो गई डीआईजी साहब, अलीशा से घूरकर बाहर निकल गई थी। इसे वापस सारा फोकस उस्मान पर करना था। अजहर इसकी पहुंच से हमेशा से बाहर था। वो जो इसके करीब हुआ था वो भी बस सफ़िया की चिढ़, फारूक से नफ़रत और गिल्ड में हुआ था। नेहा की शादी थी और सब इसमें जाने के लिए तैयार थे। अजहर स्याह लिबास पहने कमरे में दाएं बाएं चक्कर काट रहा था, अपने मैनेजर से बात कर रहा था। ये पहन लूँ, अच्छी लग रही है। वो साड़ी पहन के आईने के सामने खड़ी पूछ रही थी। अजहर ने मोबाइल पर झुका सर उठा के से देखा, इसे यकीन ही आया था वो इसे पूछ रही थी। आपसे पूछ रही हूँ अजहर। सफ़िया पलटी थी, उसने हल्के सब्ज़ और सुनहरे इम्तजाज की सिले की साड़ी पहन रखी थी। अजहर ने सताशी अंदाज में आइब्रो चाय और सर हिलाया। वो मुस्कुराई और मेकअप करने में मसरूफ़ हो गई थी। फिर ज्वेलरी निकाल कर 2 गुलूबंद इसके सामने किए थे। कौन सा ज़्यादा सूट करेगा? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? आज मुझ पर ये इतनी अनायत? वो मोतियों वाले सेट की तरफ इशारा करते हुए बोला था। आज मैं बहुत खुश हूँ, शायद इसलिए। इसने चोकर गले में पहना था। थोड़ी देर बाद वो लोग एक वसी लॉन में खड़े थे। सफ़िया इससे काफ़ी फासले पर खड़ी औरतों से बात कर रही थी। बार बार इसकी नज़र इसकी तरफ उठ जाती। अलीशा उस्मान अभी तक नहीं आए थे। वो पल्लू ठीक करती इस तक आई थी। आप को कुछ कहना है अजहर? इसने अजीब की नज़रों से अजहर की शक्ल देखी थी। क्या मतलब? अजहर ने इसे देखा था। सॉरी, थैंक्स या कुछ भी, वो इसका चेहरा देखती बोली थी। सॉरी और थैंक्स? अजहर ने आइब्रो चाके से देखा और सफ़िया गहरा सांस लेकर चंद लम्हे से देखे गई थी। फिर पाउच और बाल वहीं करीब टेबल पर रखा और ज़रा हटकर साड़ी ठीक करने लगी थी। इसके मोबाइल की स्क्रीन रोशन हुई थी और अजहर ने इस तरफ देखा था। उस्मान का मैसेज था। वो इसे घर जल्दी आने का कह रहा था। अजहर के चेहरे का रंग बदल गया। सफ़िया ने मोबाइल और पाउच इसे लिया था और चुपचाप खड़ी हो गई थी। मोबाइल पर इस बार कॉल आई थी और वो वहाँ से हटकर एक साइड पर चली गई। कॉल सुनने के चंद मिनट बाद वो वापस आई थी। मेरे सर में दर्द है अजहर, मैं घर जा रही हूँ, वो आम से लहजे में बोली थी। ड्राइवर को भेजूँ? अजहर ने इससे घूरते हुए सवाल किया था और इसने सर हिला दिया था। अलीशा नेक्सी में अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी। फिर उठकर बाहर आई थी। उस्मान अपने कमरे में खड़ा तैयार हो रहा था। इसने स्याह ड्रेस शर्ट पर स्याह चेस्ट कोट पहन रखा था। उस्मान ने बस नज़रें उठाकर आईने में अपने अकब में देखा। मुझे कुछ बात करनी है, बोलो, वो लिए दिए लहजे में बोला था। मुझसे गलती हो गई है, मैंने ये सब खुद से नहीं किया। अजहर ने मुझे वर्गलाया था, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। फिर भी, लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने कभी कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। अलीशा ने रोते हुए जो कच्ची झूठी कहानी बनी थी इसे सुना दी थी। सारी रोदा सुनकर उस्मान ने इसे देखा। अजहर है ही ऐसा, वो तुम्हें हरास करता रहा, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी उस्मान। इसने बेयकीनी से उस्मान को देखा था। तुम यहाँ नहीं रहे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उस्मान ने इसके आंसू साफ किए थे। खाना खाया है? अलीशा ने सर नफ़ी में हिलाया। फिर शादी पर जाने का प्लान कैंसिल करते हैं और हम दोनों डिनर पर चलते हैं। वो मुस्कुरा कर इसका गाल थपथपाता बोला। मैं रेडी होकर आती हूँ। अलीशा की आंखों में जुगनू चमके थे। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। वो मुस्कुराया और एक शॉपिंग बैग इसकी जानिब बढ़ाया। ऊपर छत पर वेट कर रहा हूँ, रेडी होकर आ जाओ। वो आगे बढ़ गया था और पीछे अलीशा ने आंखें बंद करके सूखा सांस लिया था। सफ़िया घर पहुँच गई है, मेरी कॉल नहीं उठा रही। अजहर ने लहजा सरसरी रखने की कोशिश की थी। जी साहब जी, इसी तरफ गई तो हैं। दूसरी जानिब चौकीदार ने मुअद्दब से लहजे में बताया। अजहर ने कॉल काट दी थी। वो घर से थोड़े फासले पर ही रुका हुआ था। गाड़ी गेट से अंदर ला के वह जबड़े बींचे नेक्सी तक आया और धार से दरवाज़ा खोलकर अंदर देखा। कमरा खाली था। वो बाहर सीढ़ियों के जानिब बढ़ा और ऊपर आया। आखिरी सीढ़ी पर अजहर के कदम थमे थे। सामने उस्मान खड़ा था, इसके सामने सफ़िया खड़ी थी। यहाँ से इसकी पुश्त दिखाई दे रही थी। जिस अंदाज में वो जितने करीब वो दोनों खड़े थे वो पलट गया। वो इन दोनों को जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। कमरे में आके इसने हज़ानी अंदाज में दराज़े घंगाली। सामने गन पड़ी थी। क्या ढूंढ रहे हैं अजहर? निस्वानी आवाज़ पर वह पलटा था। नेक्सी की छत पर उस्मान ने अलीशा का चेहरा देखा था। ये कहानियाँ घड़ना कहाँ से सीखा है तुमने अलीशा? वो हल्के फुल्के लहजे में बोला और इसके करीब खड़ी अलीशा ने सवाली नज़रों से इसको देखा था। अजहर को वापस से जाते हुए वो पहले भी देख चुका था। तुम्हारी हरासमेंट की कहानी की सेटिंग नहीं होती थी ना? वो इसके चेहरे से लट हटाते हुए कह रहा था। अलीशा के चेहरे का रंग बदला था। मेरी नज़र में तुम दुनिया की बदसूरत तरीन औरत हो, कहकर उस्मान ने लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया था और पीछे हट गया था। हल्के सब्ज़ और सुनहरी रंग की साड़ी उस्मान ने इसे दी थी। वो पहने अलीशा ने सुस्त रवि से लिफाफा खोलकर कागजात बाहर निकाले थे। वो तलाक के कागजात थे। लिफाफा इसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा था। गन पकड़े अजहर पलटा और इसके अकब में खड़ी थी। वो इसके अकब में खड़ी थी। अजहर ने इसे बाजू से दबोचा, तकरीबन घसीटते हुए लेकर नेक्सी की छत पर गया, लेकिन इसके कदम ठटक कर रुके थे। वहाँ तो सामने खड़ी अलीशा थी।
اور خالی خالی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ علیشا اور صفیہ کی ساڑی کا رنگ ایک جیسا تھا۔ کیسا لگا؟ صفیہ نے بازو چھڑایا۔ وہ جیسے صفیہ سمجھ رہا تھا وہ علیشا تھی۔ یہ مذاق ہے، وہ غرایا تھا اور اس نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن ہاتھ فضا میں مہلک رہ گیا تھا۔ وہ ایسے ہی اسپار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رک کیوں گئے ہیں؟ مارے؟ صفیہ 2 قدم آگے آئی تھی۔ میرا بھی یہی دل چاہا تھا اظہر، جب میں نے آپ کو علیشا کے ساتھ دیکھا تھا۔ عثمان نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ علیشا نے اظہر کو دیکھا جس نے شوق سے قریب آتے عثمان کو دیکھا تھا۔ عثمان، تم ایسے کیسے؟ صفیہ کو چھوڑ کر اس نے عثمان کو دیکھا تھا۔ آپ کر لیں شادی، وہ بے حس لہجے میں بولا تھا۔ شٹ اپ! اظہر نے اسے گریبان سے پکڑا۔ آپ میرا گریبان پکڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ وہ تو ایک بدکردار عورت تھی، لیکن آپ تو بھائی تھے میرے۔ وہ شکوہ کرا نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا۔ جب تک ہم دونوں زندہ ہیں اظہر بھائی، آپ میرے سامنے مت آیا کریں، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ عثمان جھٹکے سے اپنا گریبان چھڑا کر پلٹ گیا تھا۔ صفیہ نے بھی ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پلٹ گئی تھی۔ ان کی کہانی یہیں سے شروع ہوئی تھی اور یہیں ختم ہو گئی تھی۔ کمرے میں آ کے اس نے سوٹ کیس نکالا اور چپ چاپ اس میں کپڑے رکھنے لگی تھی۔ اظہر دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ معافی کا وقت گزر چکا ہے اظہر، اس نے کہہ کر سوٹ کیس نیچے اتارا تھا۔ میں عثمان کے ساتھ یا کسی بھی مرد کے ساتھ اس پوز میں کھڑی ہوتی ہوں جیسے آپ علیشا کے ساتھ کھڑے تھے اور شٹ اپ! اظہر کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اور جس دن آپ مجھے اس سب کے لیے معاف کر دیں گے اظہر، میں بھی آپ کو معاف کر دوں گی۔ آنسوں سے لربیز آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے صفیہ نے اپنی بات مکمل کی۔ میں کسی مجبوری کے تحت واپس نہیں آئی تھی اظہر، یہ احسان تھا۔ میرے چچا نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ میں نہیں چاہتی تھی میری طلاق کی وجہ سے ان کی بیٹی کی زندگی متاثر ہو، اس لیے میں نے صرف نیہا کی شادی تک انتظار کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے چبا چبا کر بولی تھی اور بازو چھڑا کر باہر نکل گئی تھی اور اظہر وہیں کھڑا رہا تھا۔ اسے معافی مانگنی نہیں آتی تھی۔ وہ نیچے آئی تھی اور ملازم نے بت بنے اس کی شکل دیکھی تھی۔ دروازہ کھولو! صفیہ نے سوٹ کیس دھکیلتے ہوئے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ بی بی، رات کو اظہر لالا کی اجازت کے بغیر گیٹ نہیں کھلتا۔ گن پکڑے چوکیدار ہچکچایا تھا۔ دروازہ کھولو! صفیہ اب کے غصے سے بولی تھی۔ ملازم نے ان کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے اظہر کو دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر دروازہ کھلنے کا اشارہ کیا تھا اور چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ سوٹ کیس دھکیلتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ رات کو اس وقت وہ اس خالی سڑک پر بینچ پر بیٹھی تھی۔ قریب سوٹ کیس رکھا تھا۔ دور روشنیوں میں جگمگاتا دورانی ہاؤس نظر آ رہا تھا۔ غصے اور بدلے کا غبار چھٹا تھا تو منظر واضح ہوا تھا اور دماغ نے اس کے سامنے ایک سوال لا کر رکھا تھا، اب آگے کیا صفیہ؟ چچی، مجھے گھر کی چابیاں دیں۔ چچی کی کال اٹھاتے ہی وہ بولی تھی، اس نے ان کو کچھ دن پہلے کال کر کے بھی یہی کہا تھا۔ گھر کی چابیاں فیصل کے پاس ہیں صفیہ، چچی پر مردہ لہجے میں بولی تھی۔ اس گھر میں میرے بابا کا بھی حصہ تھا، آپ فیصل کو ایسے کیسے دے سکتی ہیں؟ صفیہ کی آنکھوں سے گرم آیا گالوں پر بہا تھا اور اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کان سے ہٹایا تھا۔ چچی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن صفیہ نے نہیں سنا تھا۔ ہتھیلی کی پشت سے اس نے گالوں کو رگڑا۔ چچی نیہا کے ساتھ رہتی تھی، گھر بھی چلا گیا تھا اور اس کے پاس اپنا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا۔ چچا کی دکان کا کرایہ بھی چچی کے پاس آتا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ سامنے پہاڑی سے چھلانگ لگا دے۔ اظہر کے ساتھ سب کچھ کرنے سے پہلے تک یہ سب بڑا آسان لگا تھا، اب مشکل لگ رہا تھا۔ سردی ہڈیوں میں دھنستی محسوس ہو رہی تھی اور حقیقت کے آئینے نے اسے اس کا اصل دکھایا تھا، وہ لاوارث تھی۔ اظہر وہیں صوفے پر بیٹھا تھا، جیب سے والٹ نکال کر 2 انگلیوں سے ایک تصویر باہر نکالی تھی اور اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ اس کی ماں کی تصویر تھی۔ مریم درانی ایک خوبصورت عورت تھی۔ وہ مریم کو نہیں بچا سکا تھا جبکہ اسے بچانا چاہیے تھا، لیکن وہ صفیہ کو تو بچا سکتا تھا۔ یہ تلافی کا ایک موقع تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑی اپنی شال اٹھا کر اوڑھی تھی اور الماری سے کوٹ نکالا۔ بدلہ لینے کے لیے سب سے پہلے اپنی بیک مضبوط کرتے ہیں۔ وہ بینچ پر آ کر بیٹھا اور کوٹ اس کی اور اپنے درمیان رکھا تھا۔ تم مجھ سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا اور صفیہ گردن موڑے بیٹھی رہی تھی۔ جانتی ہوں میں لاوارث ہوں، وہ سختی سے بولی تھی۔ اٹھو گھر چلو، اظہر کی آواز گونجی تھی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو پھر کہاں جاؤ گی؟ اظہر کے لہجے میں طنز نہیں تھا، وہ پوچھ رہا تھا، اور صفیہ کے رونے میں مزید تیزی آئی تھی۔ مجھے چھوڑنے سے پہلے تمہیں ایک اسٹیبل سورس آف انکم اور ایک محفوظ ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ حقیقت اور تصور میں یہی فرق ہے صفیہ جمال، وہ پرسکون سا بولا اور اٹھ کر سوٹ کیس پکڑا تھا۔ صفیہ نے ایک کاردہ نظر اس پر ڈالی، کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے اس کے آگے آگے چل دی تھی۔ تقدیر اسے کچھ اس طرح اس آدمی کے قدموں میں لا کر پچھاڑتی تھی کہ وہ بے بس ہو جاتی تھی۔
اظہر اپنے کمرے میں جا رہا تھا، رقیہ کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے کانوں میں رقیہ کی آواز پڑی تھی اور اس کے قدم تھمے تھے۔ تم صفیہ سے شادی کر لو عثمان، اظہر اور وہ ایک دوسرے کے ٹائپ نہیں ہے اور وہ ویسے بھی اسے چھوڑ رہا ہے۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا رقیہ بھابھی، اظہر بھائی ہے میرا اور وہ صفیہ کو پسند کرتا ہے۔ صفیہ سے شادی کرنے کے لیے اظہر کو چھوڑنا پڑے گا اور میں اظہر کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ دوڑ ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اظہر آگے بڑھ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آئے اسے کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب دستک ہوئی تھی۔ اجازت ملنے پر دروازہ کھلا اور عثمان اندر آیا تھا۔ آپ معافی کیوں نہیں مانگ لیتے اظہر بھائی؟ عثمان زچ لہجے میں بولا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے اتنا ہرٹ کرنے کے بعد میں، ماما اور صفیہ آپ سے معافی سننا ڈیزرو کرتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں معافی کے قابل ہوں؟ اظہر گھڑی اتارتے ہوئے بولا تھا۔ یہ فیصلہ میں نے، صفیہ اور ماما نے کرنا تھا، آپ کا کام بس معافی مانگنا ہے۔ سوری۔ اظہر نے پلٹ کر عثمان کو دیکھا تھا اور اسے جیسے ایک لمحے کے لیے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اسے اظہر سے اتنی جلدی معافی کی امید نہیں تھی۔ میں اور رقیہ بھابھی صفیہ کو واپس تو لے آئے ہیں، لیکن اسے روکنا آپ کا کام ہے، وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ باہر کی دنیا پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہے صفیہ، یہ رقیہ تھی۔ تم سچی ہو، جو اظہر نے کیا ہے وہ ناقابل قبول ہے، لیکن تم اس وقت اکیلی ہو۔ تمہارا ایک بھی محرم رشتہ ہوتا یا تمہاری ماں ہی زندہ ہوتی تو میں تمہیں کبھی نہ روکتی، میں خود تمہیں اس فیصلے پر سپورٹ کرتی، لیکن اس وقت تمہیں اظہر کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ شوہر برے ہیں لیکن محافظ اچھے ہیں۔ اگلا پورا سال اس کا اور اظہر کا آمنا سامنا بہت کم ہوا تھا۔ اس نے امتحان پاس کر لیا اور ٹریننگ اکیڈمی چلی گئی تھی۔ وہاں سے واپسی پر اس کی تقرری ہوئی تھی۔ اب وہ رقیہ اور عثمان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اظہر نے وہ سب کچھ بابا اور آپ کی نفرت میں کیا تھا، دیکھیں ایک چانس دے دیں۔ اظہر نے دوبارہ کچھ الٹا سیدھا کیا، تو اب آپ کے پاس ایک اچھی زندگی ہے، آپ کبھی بھی واپس جا سکتی ہیں۔ یہ عثمان تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عثمان، صفیہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار باہر کی دنیا کو دیکھ لو۔ تمہاری آزاد خیال طبیعت کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، یہ حقیقت ہے۔ اس معاشرے میں ہمیں مرد کی ضرورت ہے صفیہ۔ یہ رقیہ تھی اور وہ سر ہلا کر اٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں چلے گئے تھے اور وہ گورنمنٹ سے ملے۔ اس گھر میں اکیلی تھی۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ لاک کیا تھا۔ عجیب سا ڈر اسے ہر وقت گھیرے رہتا تھا۔ آفس میں بھی اس نے دیکھا تھا، کچھ مرد آفیسرز بہت عجیب نظروں سے اسے دیکھتے تھے۔ وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹ ہی گزرے تھے جب نیہا کی کال آئی تھی۔ اسے مبارکباد دے کر وہ اسے اپنے دکھڑے سنانے لگی تھی اور صفیہ بس چپ چاپ سنتی گئی تھی۔ وہ بس تنہائی کو کاٹنا چاہتی تھی اور خوف کے اس اثر کو زائل کرنا چاہتی تھی۔ کیا بتاؤں صفیہ، میرا شوہر فیصل اتنا نیچ آدمی ہے، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس اور پائی پائی کا حساب رکھتا ہے، اتنے تانے دیتا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ماما کو ساتھ تو رکھ لیا ہے میں نے، لیکن جو اس آدمی نے میرا ناک میں دم کیا ہوا ہے، وہ رونے والی ہوئی تھی۔ تو چچی سے کہو میرے ساتھ آ جائیں، وہ گمسم سی بولی تھی۔ کیسے آ جائیں؟ یہ بھانجا ہو کر ایسا ہے تو اظہر کیسا ہوگا؟ قسم سے میں بابا کو اتنا مس کرتی ہوں نیہا۔ اظہر ایسا نہیں ہے، وہ بے آواز بڑبڑائی تھی اور نیہا نے اپنا دل ہلکا کر کے کال کاٹ دی تھی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں تھی۔ اسے شوہر برا لیکن محافظ اور جائے پناہ اچھی لگی تھی۔ اگلی شام کو وہ دیر سے واپس جا رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ ڈرائیور باہر نکلا تھا اور صفیہ نے بے چین نظروں سے ارد گرد دیکھا تھا۔ وہ نسبتاً سنسان علاقہ تھا۔ اتنے میں 3 موٹر سائیکل سوار ان کے قریب آ کے رکے تھے۔ ایک نے ڈرائیور کو دبوچا تھا اور 2 اس کی جانب بڑھے تھے۔ ایک نے کار کا شیشہ توڑ کر صفیہ کو باہر نکالا تھا اور گردن سے اسے سختی سے دبوچا تھا۔ وہ اس کی گرفت میں بری طرح پڑپڑائی تھی۔ وہ اظہر نہیں تھا جو اس کے ایک بار کہنے پر چھوڑ دیتا۔ وہ اس سے گھورتے ہوئے منہ اس کے قریب کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ بے بسی سے صفیہ کی آنکھوں میں پانی اکٹھا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کی تھی، دوسرے نے ڈرائیور کو باندھ کر پھینکا تھا اور تیسرا صفیہ کو دروازہ کھول کر اندر ڈالنے کی کوشش میں تھا جب ان کے ایک ساتھی نے ان کو روکا تھا۔ اوئے، یہ DIG اظہر درانی کی بیوی ہے۔ اظہر درانی، وہ DIG؟ اس آدمی کی گرفت اس کے گلے کے گرد ہلکی ہوئی تھی اور اس نے کارڈ اپنے ساتھی کے ہاتھ سے دبوچ کر دیکھا تھا۔ نکلو یہاں سے۔ وہ دونوں ایک جست میں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ نام کیا ہے تیرے شوہر کے باپ کا؟ وہ ابھی تک کشمکش میں تھا۔ فاروق درانی۔ صفیہ کی پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ نکل یہاں سے، وہ اس علاقے کا DIG ہے، کہاں مار کے پھینکے گا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ دونوں موٹر سائیکل سٹارٹ کر چکے تھے۔ اس آدمی نے صفیہ کو چھوڑا اور تینوں بھاگ گئے تھے۔ وہ اب بھی مجمن سی وہیں کھڑی رہی تھی اور پھر کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا تھا۔ واپسی کا رستہ اسے ٹھیک ٹھیک دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لیے معاف کرنا مشکل تھا اور اس کے چچا نے کہا تھا یہ مشکل زندگی آسان بنا
آسان بنا دے گی تو واقعی زندگی کو آسان بنا دیا تھا۔ صلح اختلاف ختم کر کے تعاون اور سمجھوتہ کرنے کا نام تھا۔ یہ غلطی کو تسلیم کر کے دل آزاری نقصان کی تلافی کرنا تھا۔ یہ امن، سکون و تعاون کی حالت کو دوبارہ قائم کرنا تھا۔ یہ ماضی کی غلطیوں کی تلافی کر کے تعلقات بہتر کرنے کا نام تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آذر کے گھر کے لانچ میں کھڑی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر آیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کے رکا تھا اور صفیہ کے آنسو بند توڑ کر باہر نکلے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پاس پاورفل پوزیشن ہوگی تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ آذر کی نظر اس کی گردن پر پڑی تھی، جہاں زور سے دبوچنے سے انگلی کے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے صفیہ کے بال ہٹا کر گردن کو دیکھا تھا اور پھر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کتنے آدمی تھے؟ وہ جبڑے بیچے بولا تھا۔ 2-3 شکلیں یاد ہیں؟ آذر نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ چہرے کور تھے ان کے۔ سر نفی میں ہلا کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور آذر کال ملا کر موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے 12 گھنٹوں کے اندر اندر وہ تینوں سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ وہ باہر کھڑا سخت لہجے میں بول رہا تھا اور پھر واپس آیا تھا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھا تھا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں صفیہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ مجھے لگا تھا میرے پاس پاورفل پوزیشن ہوگی، گھر ہوگا، پیسے ہوں گے تو مجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن میں غلط تھی۔ وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ بابا نہیں تھے تو چچا تھے، اور وہ تھے تو لگتا تھا دنیا کوئی الگ ہی جگہ پر ہے۔ وہ گئے تو آپ آ گئے۔ زندگی خوبصورت نہیں تھی لیکن محفوظ تھی، اور آپ نہیں ہیں تو لگتا ہے سر پر چھت نہیں ہے۔ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ رقیہ بھابی نے ٹھیک کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ باہر کی دنیا واقعی پریوں کی کہانی جیسی نہیں ہے۔ چھوڑ نہیں سکتی صفیہ؟ تو معاف کر دو نا۔ وہ تھکی تھکی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اتنا برا انسان بھی نہیں ہوں یار، میں ہرٹ تھا اور میں نے اپنی تکلیف میں تمہیں بھی تکلیف دی۔ صفیہ نے ایسے ہی جھکے سر کے ساتھ آنسو صاف کیے تھے۔ گھر جانا ہے تو چھوڑ آؤں؟ نرمی سے آذر نے گہرا سانس لیا تھا اور صفیہ نے اس کی شکل دیکھی تھی۔ اس آدمی کے نام کا ٹیگ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اس سے آگے اس کی سوچ جا ہی نہیں سکی تھی۔ مجھے واپس نہیں جانا، اس نے سر نفی میں ہلایا تھا اور کھڑی ہوئی تھی۔ مردان جا سکتی ہو؟ فضا جیسے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ مردان اس وقت؟ آذر نے کلائی پر مردان جا سکتی ہوں۔ فضا جیسے ایک دم سے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ مردان اس وقت؟ آذر نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر ایسے ظاہر کیا تھا جیسے یہ جانے کا بڑا ہی کوئی نامناسب وقت تھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ صفیہ نے آئیبرو چاک اس کا ہاتھ تھام کر گھڑی پر وقت دیکھا تھا۔ 10 ہی تو بج رہے ہیں، آپ 12 بجے بھی واپس آ جاتے تھے، یاد ہے نا؟ باہر دھند ہے اور ڈرائیور بیچارہ تھکا ہوا ہوگا تو یہاں ہی رک جاؤ تم، ویسے بھی ڈیوٹی پر ہو صفیہ، صبح واپس آنا پڑے گا۔ آذر سرسری سے لہجے میں بولا تھا۔ یہ مہمان نوازی کتنے دنوں کے لیے؟ صفیہ نے بالوں کو اونچی پونی میں باندھتے ہوئے اس کا قد دیکھا تھا۔ ساری زندگی کے لیے، لیکن تم جتنے دنوں تک چاہو رک سکتی ہو۔ وہ جیب سے اس کا بریسلٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ تو یہ صلح کی کہانی تھی جس کا رنگ زمرد جیسا سبز نہیں تو درختوں کے پتوں اور ہریالی جیسا سرسبز ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں تحفظ اور اپنائیت کی ٹھنڈک تھی، اور یہ ایک نئی شروعات کی علامت تھی۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اس میں اذر کا کردار آپ کو کیسا لگا اور صفیہ کا کردار کیسا لگا، اور یہ کہانی آپ کو ایک حقیقت میں پہ مبنی کیسی لگی؟ کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کہیں پر کوئی اپنا نہ ہو، کوئی رہنے کی جگہ نہ ہو، اور پھر بھی وہ اپنے ہسبینڈ پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کچھ مجبور لڑکی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں مجبور ہوتی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس باکس میں لازم بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔